السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہم نیا ناول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اس کا نام ہے عشق آتش اور اس کو لکھا ہے سعدیہ راجپوت نے۔ ناول کے بارے میں شاید آپ کو صحیح سے نہ بتا پاؤں کیونکہ یہ آپ کو پہلے سے پتہ ہوگا، بہت ہی سپر ہٹ ناول رہا ہے۔ سعدیہ راجپوت کا یہ پہلا ناول ہے اور یہ اتنا کوئی مشہور اور اتنا لوگوں نے اس کو پسند کیا ہے نا، میں اس کو ویسے پڑھنا نہیں چاہ رہی تھی کیونکہ یہ آلریڈی یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوا ہوا ہے۔ میرے خیال سے 2-3 چینلز ہیں جنہوں نے یہ اپلوڈ کیا ہوا ہے، تو میرے پڑھنے کا فائدہ نہیں تھا اتنا۔ لیکن آئے روز ہر دوسرے دن نا میں انسٹاگرام پہ ریلز دیکھ رہی ہوں کہ عشق آتش کے 1-2 ڈائیلاگز ہوتے ہیں اور اس کو اتنا زیادہ لوگوں نے پسند کیا ہوا ہوتا ہے، کامنٹس میں سب اس کی اتنی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، اتنی زیادہ۔ اور ہر دوسرے دن پھر ایسے ایک ریل میرے سامنے آ جاتی ہے، پھر ریل ایک سامنے آ جاتی ہے اور پھر میں سوچتی ہوں یار یہ واقعی اگر اتنا اچھا ناول ہے تو اس کو پڑھنا تو چاہیے۔ یہ نا کوئی اس ٹائپ کا ناول ہے کہ آپ کا جو دل ہے نا یہ بہت دکھائے گا۔ کامنٹس میں سب ایسے کہہ رہے تھے کہ بندہ بہت روتا ہے، اس میں کچھ سینز ایسے ہیں کہ آپ رونے لگ جاؤ گے، بہت زیادہ روؤگے۔ تو مجھے اس ٹائپ کے ناول نا بڑے اچھے لگتے ہیں جس میں بندہ روتا ہے، ہاں۔ تو وہ نا تھوڑا دل کو لگتا ہے، تو آپ اس دنیا میں جب چلے جاتے ہو تو پھر بڑا مزہ آتا ہے، ایک بالکل الگ دنیا میں۔ مجھے ایسے ناول بہت اٹریکٹ کرتے ہیں۔ ناول نا بیسیکلی ایک لو سٹوری مجھے لگ رہی ہے، بہت زیادہ ایکسٹریم۔ ایک ہوتی ہے نا پسند، پھر ہوتی ہے محبت، پیار، یہ ایک عشق ہوتا ہے، پھر جنون والا، ایک وہ والا ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ جنون ہے، جنون کی ایک حد ہو جائے گی۔ میں نے اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کی، گوگل ریڈز پہ اگر ہم لوگ جائیں، سوری گڈ ریڈز پہ، تو اس کی ریٹنگ ہے 4.37 اور اس کو لوگوں نے اتنا پسند کیا ہوا ہے، اتنے اچھے اچھے ریویوز ہیں اس کے۔ ایک ریویو جو ہے وہ کافی ڈیٹیل ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں، نعیم آمین کا۔ کہتے ہیں کہ گزرتا ہوا وقت بہت ساری چیزوں کے متعلق آپ کے رائے کو بدل دیتا ہے۔ کچھ ایسا ہی میں نے اس کتاب کو پڑھتے ہوئے محسوس کیا۔ اس کتاب کی شروعات میں اس طرح سے دلچسپی محسوس نہیں کر سکا، مگر اس کا 1/3 حصہ پڑھ لینے کے بعد میری دلچسپی انتہائی حد تک پیدا ہو چکی تھی۔ یہ کتاب مصنفہ سعدیہ راجپوت کی پہلی کتاب ہے اور انہوں نے پہلی تصنیف کے طور پر بہترین طریقے سے اسے تحریر کیا۔ اس کتاب میں دیگر کتب کی طرح بالکل واضح فلسفیانہ تحریریں تو بہت کم آپ کو نظر آئیں گی، مگر کہانی میں ضم شدہ جو فلسفے اور معاشرتی حقائق بیان کیے گئے ہیں، ان کے لیے مصنفہ یقیناً تعریف کی مستحق ہے۔ اس ناول میں مختلف کرداروں کے ذریعے ماضی اور حال کی جو تقابلی نقشہ کھینچا گیا ہے، وہ مجھے انتہائی دلچسپ لگا۔ اس کے علاوہ اس کتاب میں شیزوفرینیا، جو ایک ذہنی بیماری ہے جس میں انسان کو غیر موجودہ جاندار اپنے ارد گرد حاضر اور چلتے پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسے بھی آسان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اس بیماری کے متعلق ہالی ووڈ کی مشہور فلم اے بیوٹیفل مائنڈ بھی بن چکی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کی زندگی میں کئی کاش اور کئی لیکن رہ جاتے ہیں، اور یہ بھی کہ معافی کا حصول کہیں نہ کہیں احساس ندامت کو کم تو کر سکتا ہے، مگر کبھی بھی کوتاہیوں کا کفارہ نہیں ہو سکتا۔ انا اور غرور کی آگ پہ جب پچھتاوے کا پانی ڈلتا ہے تو نتیجے کے طور پر ایسی راکھ بچ جاتی ہے جس کی تپش اور جلن اس آگ سے بھی کئی گنا زیادہ ہوتی ہے، اور پھر انسان ساری زندگی اپنے جذبات اور احساسات کی نرمی کے ذریعے اس جلن کو کم کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ ان تمام فلسفوں کو اس ناول کی کہانی کے ذریعے بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے، اور میرے ان جملوں کو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ہی مکمل طور پہ سمجھا جا سکتا ہے۔ زندگی میں جب انسان کمزور پڑتا ہے یا اپنے اندرونی یا بیرونی زخموں کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، تو جہاں سینکڑوں مذاق اڑانے والے اور پتھر مارنے والے ہوتے ہیں، وہیں پہ چند ایک مرہم رکھنے والے اور درد کو محسوس کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور اس ناول میں مولانا عبدالخالق صاحب کا بھی ایسا ہی کردار ہے۔ اسی وجہ سے اس ناول میں وہ میرے پسندیدہ کردار ہیں۔ اس کہانی کی رفتار عام ناولز کے مقابلے میں کافی تیز ہے، مگر اتنی خاص ضرور ہے کہ اسے پڑھا جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس تیز رفتاری میں ہی اس کی خوبصورتی ہے، کیونکہ اس کہانی کا طویل ہو جانا اس کی چاشنی اور پیغام کو اثر انداز کر سکتا ہے۔ اگر ممکن ہو تو اس کتاب کو ضرور پڑھیں، اور اگر پڑھ چکے ہیں تو اس کتاب کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔ اچھا جی، یہ تو ایک ریویو تھا، اس طرح کے بہت سارے اور بھی ریویوز ہیں۔ اس کو پھر اگر آپ نے پہلے سے پڑھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے، تو ایک دفعہ پھر سن لیں، اگر آپ کو، مجھے پتہ ہے اچھا لگے گا اگر آپ نے پہلے سے سنا ہوا ہے تو۔ کسی نے بھی اسپوائلر نہیں دینا، کامنٹس میں نہیں بتانا کہ یہ جی ایسے ہو جائے گا، آگے ایسے ہو جائے گا، نہیں بتانا، ہمیں خود پڑھنے دیں، ٹھیک ہے؟ اور جنہوں نے اگر پہلے کا نہیں سنا ہوا تو پھر میں گارنٹی دے رہی ہوں آپ کو اچھا لگے گا، ٹھیک ہے جی؟ ناول کا آغاز کرتے ہیں۔
پیش لفظ۔ قارئین السلام علیکم۔ زندگی میں کم از کم ایک بار تو سبھی پیار کرتے ہیں، یہ ایک معارف جملہ ہے جس کی سچائی سے مجھے کوئی بحث نہیں، مگر میں سوچتی ہوں کہ ایک جملہ ایسا بھی ہے جو 100% سچ ہے، لیکن اسے زبان پر لاتے ہوئے سبھی گھبراتے ہیں۔ شاید اس لیے کہ یہ جملہ اعتراف ہے غلطیوں اور کوتاہیوں کا، ان غلطیوں اور کوتاہیوں کا جن کا احساس ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب انہیں درست کرنے کا وقت بھی گزر چکا ہوتا ہے۔ وہ جملہ ہے، زندگی میں کم از کم ایک بار تو سبھی پچھتاتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ ہم سبھی پچھتاتے ہیں، کبھی کسی جلد بازی پر، کبھی کسی تاخیر پر، کبھی کسی کم ہمتی پر، کبھی بے جا دلیری پر، کبھی کسی فیصلے پر، کبھی کسی مصلحت پر، اور کبھی تو پچھلی گزر چکی تمام عمر پر۔ کبھی یہ پچھتاوا محض پل بھر کا احساس ہوتا ہے اور کہیں یہ باقی ماندہ زندگی پہ محیط ہو جاتا ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، اسی لیے پچھتانا اس کا مقدر ہے۔ جو کبھی نہیں پچھتاتے وہ یا تو بد نصیب ہیں جنہیں شعور کی وہ ذرا سی گہرائی بھی میسر نہیں جو چلو بھر پانی میں ہوتی ہے، یا پھر وہ خوش نصیب ہیں جنہیں توازن حاصل ہے۔ اور توازن قائم رکھنا آسان نہیں، اگر آسان ہوتا تو کوئی بھی کبھی پل صراط سے گزارا نہ جاتا۔ اس خیال کو بیان کرنے کے لیے میں نے عشق کا سہارا اسی لیے لیا کہ عشق حقیقی ہو یا مجازی، یکلخت رونما ہونے والی تبدیلیوں سے مشروط ہے۔ اس سرکش جذبے کو پاؤں جہاں پڑ جائیں وہاں چیزوں کو اپنی جگہ سے سرکنا لازم ہے۔ اگر یوں نہ ہو تو جان لے وہ جذبہ عشق نہیں، کچھ اور ہے، اور ہر شے کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا قیامت کی نشانی ہے، کیونکہ جب ایک سسٹم میں موجود چیزیں اچانک اپنی جگہ چھوڑ دیں گی تو ٹکراؤ ان اوائڈیبل ہوگا، مطلب تباہی یقینی ہے۔ کڑے توازن کے سوا کوئی چیز ٹکراؤ کو روک نہیں سکتی، یعنی ایک ٹھہرا ہوا وجود مضطرب ہو جائے مگر اس احتیاط سے کہ اس کا اضطراب ارد گرد کی چیزوں کے اضطراب میں خلل نہ ڈالے۔ ساکن کا توازن کمال نہیں، مضطرب کا توازن کمال ہے اور حقیقی امتحان بھی۔ عشق آتش کے کچھ کردار آپ کو توازن قائم رکھنے کی کوشش کرتے نظر آئیں گے، تو کچھ کردار ٹکراؤ کے نتیجے میں ریزہ ریزہ ہو کر بکھرتے ہوئے ملیں گے، اور کچھ کردار ایسے بھی ہوں گے جنہیں آخر کار پچھتاوے جکڑ لیں گے۔ میں القریش پبلیکیشنز کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے عشق آتش کو کتابی شکل میں آپ تک پہنچایا، مگر اس کے ساتھ ہی میں کرن ڈائجسٹ کی بھی مشکور ہوں کیونکہ اس کتاب کی مرتب ہونے کی نوبت ہی نہ آتی اگر کرن ڈائجسٹ اس ناول کو قسطوار شائع نہ کرتا۔ آخر میں دعاؤں کی درخواست ہے۔ خدا حافظ۔ سعدیہ راجپوت۔ ناول کے آغاز سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا۔ شکریہ۔ کون کہتے زندگی سمجھی اور سمجھائی نہیں جا سکتی، جبکہ مردہ جسموں سے بھرے قبرستان قدرت کی یونیورسٹیز ہیں اور 2 گز زمین تلے دبا ہر شخص زندگی کا پروفیسر۔ تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، پر جی نہیں پاتے کہ ہم نے تو بس وقت کو جینا سیکھا ہے، زندگی کو تو ہم نے کبھی جیا ہی نہیں، اور جب یہی وقت ہمارے پاس ختم ہو جاتا ہے تو سوچتے ہیں کہ ہم جو عمر بھر وقت کے کتابچے میں نفع و نقصان درج کرتے رہے تو وہ کون سا پیمانہ تھا جو اس ناپ تول کے کام آیا، اور کیا کوئی ایسا فارمولا بھی ہے جو بتا سکے کہ نفع یا فائدے کے سوا کچھ بھی نہیں، اور نقصان تو بس نقصان ہی دے سکتا ہے، جبکہ سچ تو یہ ہے کہ زندگی نفع دیتی ہی کب ہے، یہ تو سودا ہی گھاٹے کا ہے۔ ہم تو عدم میں بہت آرام سے تھے، پھر اس زندگی کے ہاتھوں وجود میں بدل کر اس متضاد دنیا میں آئے، یعنی آزمائش میں ڈالے گئے، اور آزمائش میں نہ تو منافع کی امید ہوتی ہے اور نہ نقصان کی، مگر حیرت ہے پھر بھی ہم خسارے کی فہرست مرتب کرتے رہے۔ زندگی کو تو جیسا گزرنا تھا ویسا ہی گزر جاتی، کم از کم وقت رخصت یہ خلش تو نہ ہوتی کہ ہم نے جو نقصان کا کھاتا بند کر دیا ہوتا تو شاید زندگی کچھ سہل ہو جاتی، مگر ہم سمجھتے ہی نہیں اور وقت ہے کہ ختم ہوتا جاتا ہے، کبھی دوسرے کا تو کبھی ہمارا۔ صدیوں سے یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے، ہم آتے ہیں سیدھے راستوں کو خود اپنے لیے پیچیدہ بناتے ہیں اور یہ کہتے گزر جاتے ہیں اب جو دیکھیں تو کوئی ایسی بڑی بات نہ تھی، یہ شب و روز ماہ و سال کا پرپیچ سفر قدرے آسان بھی ہو سکتا تھا، ہم ذرا دھیان سے چلتے تو وہ گھر جس کے در و بام پہ ویرانی ہے، جس کی ہر طاق پہ رکھی ہوئی حیرانی ہے، جس کی ہر صبح میں شاموں کی پریشانی ہے، اس میں ہم چین سے آباد بھی ہو سکتے تھے۔ اب جو دیکھیں تو بہت صاف نظر آتے ہیں سارے منظر بھی، پس منظر بھی، لیکن اس دیر خیالی کا صلہ کیا ہوگا، وہ جو ہونا تھا ہوا، ہو بھی چکا، لائنیں کٹتی رہیں لفظ بدلنے کے سبب، حاصل عمر یہی چند ادھورے خاکے، کوئی تصویر مکمل نہیں ہونے پائی۔ ملیحہ فاروقی، 26 مئی 1977۔
وہ ہاتھ میں بکے پکڑے اجنبی چہروں کے درمیان کسی شناسا چہرے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ کسی نے اس کا نام پکارا، تانیہ! وہ مڑی اور آواز کی سمت دے کر زور سے ہاتھ ہلایا۔ فائزہ! دونوں نے ایک دوسرے کی سمت قدم بڑھائے اور قریب آنے پہ گلے لگ گئیں۔ بھائی کی انگیجمنٹ مبارک ہو، تانیہ نے الگ ہوتے ہوئے کہا۔ تھینکس، فائزہ نے مسکرا کر مبارکباد قبول کی۔ چلو تمہیں اپنے ہونے والی بھابھی سے ملواؤں۔ پھر تانیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اسٹیج پہ چڑھ گئی۔ تانیہ نے فائزہ کے بھائی کو وش کر کے اس کے ساتھ بیٹھی سجی سنوری اور کچھ شرمائی سی لڑکی کو بکے پیش کیا اور پھر چند جملوں کے تبادلے کے بعد فائزہ کے ساتھ ہی اسٹیج سے اتر گئی۔ تمہاری ممی نظر نہیں آ رہی؟ ابھی تو یہی تھی، فائزہ نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا، پھر تانیہ کو لیے آگے بڑھ گئی۔ سنو، تانیہ نے اسے مخاطب کیا جو چلتے چلتے رک کر مہمانوں سے حال احوال بھی دریافت کرتی جا رہی تھی۔ فائزہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، وہ نہیں آیا؟ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ مسکراہٹ دبا کر انجان بنتے ہوئے بولی، تمہارے کزن کی۔ تانیہ نے سنجیدگی سے کہا۔ فائزہ مستقل شرارت کے موڈ میں تھی۔ میرے تو سبھی کزن یہاں ہیں۔ فائزہ کی لاپرواہی عروج پر تھی۔ میں شایان کا پوچھ رہی ہوں، بالآخر تانیہ نے چڑھ کر کہا۔ اچھا تو یوں کہو نا۔ اس کے بن کر بولنے پہ تانیہ نے اسے ہاتھ جڑ دیا۔ مار کیوں رہی ہو؟ بس آتے ہی ہوگا، ویسے بھی اس کی پولیس ٹریننگ ہی ختم ہوئی ہے، ابھی پوسٹنگ کے آرڈرز نہیں آئے، اور ایسے فارغ بندے کے لیے دعوت اڑانے سے اچھی کیا مصروفیت ہو سکتی ہے؟ بات ختم کرتی وہ پیچھے ہٹی، کہیں تانیہ شایان کی حمایت میں اسے ایک تھپڑ اور نہ جڑ دے۔ تانیہ نے اسے گھورا مگر پھر کستہ نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، ایک بات تو بتاؤ۔ پوچھو۔ صورتحال قابو میں دیکھ کر فائزہ اس کے برابر آ کھڑی ہوئی۔ شایان کس رشتے سے تمہارا کزن ہے؟ اصل میں میری ممی شایان کی مدر کی کزن ہے۔ اچھا۔ سر ہلاتے ہوئے تانیہ نے سامنے دیکھا تو اس کی نظر ڈنر سوٹ میں ملبوس شایان کے دراز قامت وجود پہ پڑی۔ اس نے فائزہ کو پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ شایان آ گیا۔ شکر ہے، نہیں تو تم مجھے مار ڈالتی۔ بکو مت، تانیہ نے شایان کو دیکھتے ہوئے اسے ڈانٹا جو سیدھا انہی کی طرف آ رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ پاس آ کر بولا۔ تمہارے آنے کی خوشی میں تانیہ میرا گلا دبانے والی ہے، فائزہ بیچارگی سے بولی۔ شایان نے پہلے اس کی شکل دیکھی، پھر تانیہ کی جس کے دونوں ہاتھ پیچھے سے فائزہ کے شانوں پر تھے۔ تانیہ نے بدک کر اپنے ہاتھ ہٹائے اور زور سے اسے دھکا دے کر بولی، دفع ہو جاؤ۔ ہاں ہو رہی ہوں، ویسے بھی تم جیسے کبابوں کی ہڈی بننے میں اپنا ہی نقصان ہے، اور ہاں، جاتے جاتے وہ بولی، یہاں سے ہلنا مت، میں ممی کو لے کر آتی ہوں۔ وہ چلی گئی تو شایان نے مسکراہٹ دبا کر پوچھا، کیا تم واقعی اس کو مار رہی تھی؟ بیکار کی باتیں مت کرو، تانیہ برا منا کر بولی۔ تمہیں نہیں پتا اسے ایکٹنگ کرنے کا کتنا شوق ہے؟ تانیہ؟ کچھ پل کی خاموشی کے بعد شایان نے اسے پکارا تو وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ ایک بات کہوں؟ کہو۔ شولڈر کٹ بالوں کو چہرے سے ہٹا کر وہ سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ ہو کر بولی تو وہ دھیرے سے مسکرا کر بولا، پہلی بار تمہیں یوں سجے سمرے روپ میں دیکھ رہا ہوں، اچھی لگ رہی ہو۔ وہ پزل ہو گئی، واقعی وہ ہمیشہ بہت سادہ سے حلیے میں رہا کرتی تھی، اپنی طرف سے خاصی لاپرواہ، لیکن آج خلاف معمول ہلکی ایمبرائڈری کے شیفون کے شلوار قمیض میں دوپٹہ کندھوں پہ ڈالے، ہلکے میک اپ کے ساتھ میچنگ جیولری پہنے کافی مختلف لگ رہی تھی۔ اور تو اور آج بال بھی بینڈ کی قید سے آزاد شانوں پہ لہرا رہے تھے۔ شایان کی اس قدر ڈائریکٹ جملے پہ وہ حالانکہ بس ایک پل کو ہی گڑبڑائی تھی، پھر بھی محظوظ سی ہنسی ہنس کر تانیہ نے خفگی سے اس کی سمت دیکھا۔ کیا یہی کہنا تھا؟ وہ فوراً بولی۔ نہیں، کہنا تو کچھ اور ہے، پر سوچا تمہاری تھوڑی تعریف کر دوں۔ سنا ہے لڑکیوں کو اپنی تعریف بہت اچھی لگتی ہے، اور پھر ان سے جو بھی کہا جائے وہ فوراً مان جاتی ہیں۔ تم کیا بنوانا چاہتے ہو؟ شایان کی بات سے قیاس لگا کر اس نے آئی بروز کا کر پوچھا۔ کچھ بھی کہنے سے پہلے وہ کچھ پل چپ رہا، جیسے الفاظ ترتیب دے رہا ہو، پھر دھیرے دھیرے بولنے لگا۔ تانیہ، میں نہیں جانتا میں نے کب اس طرح سے سوچنا شروع کیا، مگر یہ بات میرے دل میں بہت عرصے سے تھی، بس کبھی کہا نہیں۔ سوچا مناسب وقت آنے پہ تم سے کہوں گا۔ کچھ لمحے خاموشی سے سرک گئے۔ وقت پتہ نہیں مناسب ہے یا نہیں، مگر میں اب اور انتظار نہیں کر سکتا۔ اپنی بات کے آخر میں اس نے تانیہ کی طرف دیکھا جو ایک ٹک اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شایان کا گھمبیر لہجہ، سحر زدہ الفاظ اور آنکھوں کا والہانہ پن۔ تانیہ کو لگا شایان آج وہ سب کہہ دے گا جسے سننے کی خواہش 3 سال سے اس کے دل میں تھی۔ تانیہ، میں تم سے ایکسکیوز می پلیز۔ فائزہ کی تیز آواز سے طلسم ٹوٹ گیا اور وہ دونوں چونک کر اس کی طرف مڑے جو قدرے بھاری جسامت والے مگر گریسفل مرد کا ہاتھ پکڑے ان کی طرف آتی دور سے ہی چلائی تھی، ممی تو بزی ہے مگر دیکھو میں پاپا کو لے آئی ہوں۔ وہ بولتی ہوئی ان کے پاس آ کر رکی، پھر تعارف کرانے لگی، تانیہ ان سے ملو، یہ میرے پاپا ہیں۔ پھر تانیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور پاپا یہ میری بیسٹ فرینڈ تانیہ فاروقی، موسٹ ایلیجبل بزنس مین نور الہدا فاروقی کی بیٹی۔ ہم دونوں MBA کلاسز میں ساتھ ساتھ تھے۔
فائزہ کی بات پہ بری طرح چونکے۔ تم نور الہدیٰ کی بیٹی ہو؟ جی۔ نور الہدیٰ فاروقی ایک مشہور شخصیت تھے اور اکثر تانیہ کے بتانے پہ ان کے حوالے پہ لوگ چونک کر یہ سوال کرتے تھے، اسی لیے تانیہ نے کچھ خاص نوٹس نہ لیا۔ کیا آپ میرے پاپا کو جانتے ہیں؟ انہیں کون نہیں جانتا؟ اب وہ سنبھل کر بول رہے تھے۔ ہی از دا لیڈنگ انڈسٹریلسٹ آف دا کنٹری۔ اور لاسٹ ویک بزنس میگزین میں ان کا جو انٹرویو چھپا تھا کمال کا تھا، وہ بہت سے لوگوں کے لیے انسپریشن ہے۔ اینی وے MBA تو کمپلیٹ ہو گیا، اب کیا کر رہی ہو؟ اپنے پاپا کی تعریف پہ اسے فطری طور پہ خوشی ہو رہی تھی۔ ان کی بات کے جواب میں وہ مسکرا کر بولی، پاپا کا آفس جوائن کر لیا ہے۔ گڈ، وہ خوش دلی سے بولے۔ اوکے بیٹا، مجھے کچھ اور مہمانوں کو بھی وقت دینا، تم لوگ انجوائے کرو۔ وہ ناقابل فہم انداز میں مسکراتے ہوئے چلے گئے تو تانیہ کو یکدم سے شایان کا خیال آیا۔ وہ پلٹی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے تیزی سے نظریں دوڑائیں مگر شایان کہیں نظر نہیں آیا۔ کیا بات ہے؟ فائزہ نے اسے کچھ ڈھونڈتے پا کر پوچھا۔ شایان ابھی تو یہیں تھا، کہاں چلا گیا؟ ارے ہاں، یہ اچانک کہاں غائب ہو گیا؟ تانیہ نے اس کی بات کو انسنی کرتے ہوئے شایان کی تلاش میں گیٹ تک آئی تو اس نے شایان کو ہال سے باہر جاتے دیکھا۔ شایان، بات سنو! وہ بے ساختہ پکاری مگر شایان نے جیسے سنا ہی نہ ہو اور باہر نکلتا چلا گیا۔ تانیہ اس کے پیچھے لپکی مگر جب وہ باہر آئی شایان اپنی بائک پہ بیٹھ کر جا چکا تھا۔ اس خیال نے تانیہ کو آزردہ کر دیا کہ وہ کچھ کہے بغیر ہی چلا گیا۔ وہ کتنی ہی دیر اندھیرے میں بے حس و حرکت کھڑی رہی۔ وہ کب سے شایان کے موبائل پہ کال کرنے کی کوشش کر رہی تھی مگر دوسری طرف فون بند تھا۔ آ جاؤ! دروازے پہ دستک کی آواز سن کر اس نے بلند آواز میں بیزاری سے کہا اور پھر سے موبائل پہ نمبر ملائے۔ جی ماما! دروازہ کھول کر اپنی ماما کو اندر آتے دیکھ کر اس نے موبائل نیچے کر دیا۔ 2 بار خدیجہ کو تمہیں بلانے کے لیے بھیج چکی ہوں، آ کر کھانا تو کھا لو تانیہ۔ انہوں نے اسے سرزنش کی۔ آپ چلے، میں بس تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ وہ ضد ہو رہی تھی۔ آخر شایان نے موبائل کیوں آف کیا ہے؟ جب سے آفس سے آئی ہو فون سے چپک کر بیٹھی ہو، آخر کس کو فون کر رہی ہو؟ ایک دوست کو، جس ایڈیٹ نے پرسوں سے اپنا موبائل بند رکھا ہوا ہے، اور میں اس سے بھی بڑی ایڈیٹ ہوں جو بار بار اس کا نمبر ٹرائی کر رہی ہوں۔ موبائل سے نظر ہٹائے بغیر تانیہ نے کہا اور دوبارہ نمبر ڈائل کرنے لگی تو ماما نے آگے بڑھ کر موبائل اس کے ہاتھ سے لے کر سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ فون بعد میں بھی ہو سکتا ہے، اب چلو تمہارے پاپا انتظار کر رہے ہیں۔ پاپا آ گئے؟ وہ گود میں رکھا تکیہ بیڈ پر رکھ کر اٹھ گئی۔ ہاں، اور تم 5 منٹ میں نیچے آؤ ورنہ میں تمہارے پاپا کو بھیجتی ہوں۔ وہ دھمکی آمیز انداز میں کہہ کر کمرے سے چلی گئیں تو تانیہ نے بھی فٹافٹ منہ ہاتھ دھویا اور بال کلپ میں جکڑ کر نیچے ڈائننگ روم میں آ گئی اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھتی ہوئی نور الہدیٰ سے کہا، کیا بات ہے پاپا؟ آج آپ 9 بجے ہی گھر پر نظر آ رہے ہیں؟ بس بیٹا، گھڑی نے دھوکہ دے دیا ورنہ میں تو 12 بجنے کے بعد ہی گھر آیا تھا، شاید اٹک گئی ہے۔ تانیہ کے شرارتی انداز میں پوچھنے پر وہ سنجیدگی سے بولتے ہوئے آخر پہ یوں انگلی سے کلائی پہ بندی گھڑی کو ٹھونکنے لگے جیسے گھڑی واقعی اٹک گئی ہو۔ ٹیبل پر اپنی نگرانی میں کھانا لگواتی مریم فاروقی نے ان کی بات سنی تو ان کے مذاق کو سمجھ کر خفگی سے بولی، کیوں 12 بجے سے پہلے گھر آنے پہ پابندی ہے؟ مزے سے ہنستی تانیہ نے ایک دم منہ پہ ہاتھ رکھ کر ہنسی روکی اور محظوظ انداز میں نور الہدیٰ کی طرف دیکھنے لگی جو پہلے جیسی سنجیدگی سے بولے، نہیں لیکن پابندی تو 12 بجے کے بعد آنے پہ بھی نہیں ہے۔ تانیہ کی ہنسی چھوٹ گئی تو مریم سلگ کر زور سے بولی، بہادر، پانی اب تک ٹیبل پہ نہیں پہنچا؟ تانیہ نے ان کے غصے کو محسوس کر کے کہا، بس پاپا، اب خیریت اسی میں ہے کہ چپ کر کے کھانا کھا لیں ورنہ آپ کو ماما سے زبردست ڈانٹ پڑ سکتی ہے۔ مشورہ تو بہت اچھا ہے تانیہ، پر بات یہ ہے کہ تمہاری ماما کو مجھے ڈانٹنا پسند ہے اور مجھے ان سے ڈانٹ سننا۔ نور الہدیٰ، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ان کے تنبیہ انداز میں ٹوکنے پہ نور الہدیٰ نے بڑے فرمانبرداری سے سامنے رکھی پلیٹ میں سالن ڈالا اور چپاتیوں کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ تمہارے صاحبزادے نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں؟ وہاں۔ مریم نے سامنے رکھے ٹی وی کی طرف اشارہ کیا جس پہ پاکستان انڈیا کرکٹ میچ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا۔ نور الہدیٰ اور تانیہ نے ایک ساتھ ٹی وی کی طرف دیکھا اور تانیہ حیرت سے بولی، ٹی وی میں؟ ٹی وی میں نہیں، اسٹیڈیم میں، دوستوں کے ساتھ میچ دیکھنے گئے ہیں۔ جواب دے کر وہ تانیہ کی پلیٹ میں سالن نکالنے لگیں جن کی پلیٹ اب تک خالی تھی۔ دادا جان بھی ساتھ گئے ہیں؟ تانیہ نے پوچھا۔ وہ اپنے کمرے میں، آج پھر ڈپریشن کا دورہ پڑا ہے، صبح سے دروازہ بند کر کے بیٹھے ہیں، کتنی بار ان کا دروازہ بجا چکی ہوں مگر وہ کوئی جواب ہی نہیں دے رہے۔ دادا جان کے اس طرز عمل کے سبھی عادی تھے اور اب تو کوئی کنونس بھی نہیں کرتا تھا۔ مریم نے بنا کسی تشویش کے اطلاع دی اور اپنی پلیٹ میں کھانا نکال کر کھانے لگی۔ نور الہدیٰ بھی کسی تاثر کے بغیر کھانا کھا رہے تھے لیکن تانیہ نے سامنے رکھے کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ پتہ نہیں دادا جان کو ایک دم سے کیا ہو جاتا ہے، کیوں خود کو کمرے میں بند کر لیتے ہیں، پھر اگلے کئی دنوں تک انہیں کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا۔ پاپا، آپ کو پتہ ہے دادا جان ایسا کیوں کرتے ہیں؟ افسردگی سے خود کلامی کرتی ہوئی آخر وہ نور الہدیٰ سے پوچھنے لگی۔
کھانا کھاتے ہوئے ایک پل کو نور الہدا کا ہاتھ رکا، پھر وہ تلخی سے بولے، ہوں گے عمر رفتہ کے کچھ زخم جو بالکل کرتے ہوں گے۔ اس عمر میں یوں بھی انسان کے پاس پچھتانے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے۔ تانیہ کو ان کا انداز اور ان کی بات دونوں ہی ناگوار گزرے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں دادا جان کو لے کر آتی ہوں، انہوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ پھر کسی کی طرف دیکھے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ لاؤنج میں دائیں اور بائیں دونوں جانب سیڑھیاں تھیں۔ دائیں طرف کی سیڑھیاں اوپر منزل کی کوریڈور سے جڑی تھیں، جبکہ بائیں جانب کی سیڑھیاں بیسمنٹ میں جاتی تھیں، جہاں اسٹڈی سے ملحق کشادہ لائبریری تھی۔ بیسمنٹ کی انہی سیڑھیوں کی ایک جانب اظہر فاروقی کا کمرہ تھا۔ تانیہ کی کئی بار کی دستکوں کے بعد بھی اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دروازہ کھولیے دادا جان، مگر اندر ہنوز خاموشی کا راج تھا۔ میں آپ کو لینے آئی ہوں اور لیے بغیر نہیں جاؤں گی۔ جواب ندارت۔ ٹھیک ہے، آپ کو دروازہ نہیں کھولنا تو نہ کھولیں، میں بھی یہیں دروازے کے پاس ہی بیٹھی رہوں گی۔ اور پھر وہ سچ مچ دروازے کے پاس دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اگلے کچھ اور پلوں کی خاموشی کے بعد ہلکی سی کلک کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ تانیہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو اظہر فاروقی اس ذرا سا دروازہ کھول کر چہرہ باہر نکالے اسے دیکھ رہے تھے۔ اندر آ جاؤ، اتنا کہہ کر وہ دروازہ کھلا چھوڑ کر واپس مڑ گئے۔ تانیہ اٹھی اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ بیٹھو، انہوں نے تانیہ سے بیٹھنے کو کہا تو تانیہ کو محسوس ہوا جیسے ان کی آواز روندی ہوئی ہے۔ ان کے چہرے پہ بھی آنسوؤں کے نشان تھے، آنکھیں جھکا رکھی تھیں، پھر بھی تانیہ کو اندازہ تھا کہ وہ سرخ ہو رہی ہوں گی۔ ہر بار کی کہتے تنہائی کے بعد ان کی حالت ایسی ہی دگرگوں ہوا کرتی تھی۔ پھر بھی تانیہ کو عجیب لگا، وہ ریٹائرڈ کرنل تھے اور ان کی باروب شخصیت سے جاں پسندی ٹپکتی تھی۔ 77 برس کی عمر میں بھی ان کی صحت قابل رشک تھی۔ کچھ سالوں سے بلڈ پریشر کے مسئلے کے سوا ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی۔ البتہ عمر کی زیادتی کی وجہ سے ان کے شانے قدرے جھک گئے تھے، مگر ان کے روب، دبدبے اور شخصیت سے یکسر مختلف تانیہ نے ہمیشہ انہیں نرم مزاج ہی پایا تھا۔ ان کی کڑکڑاتی بھاری آواز تانیہ نے ہمیشہ سرگوشیوں جیسی دھیمی ہی سنی تھی۔ گو ملال کی ایک مستقل کیفیت ان کے سرخ و سفید چہرے کی مکین تھی، پھر بھی تانیہ کو وہ چٹان کی طرح مضبوط لگا کرتے تھے، مگر اس وقت تو وہ بے حد کمزور اور شکستہ دکھائی دے رہے تھے۔ تانیہ دل ہی دل میں الجھتی بیڈ کے کونے پہ ٹک گئی۔ وہ آہستہ خرامی سے چلتے آتشدان کے پاس کرسی کے ساتھ رکھی تپائپ تک آئی، اس پہ کھلی پڑی ریڈ کور کی ڈائری اٹھائی اور اسی طرح چلتے اسٹڈی ٹیبل تک آ گئی۔ ڈائری کو دراز میں رکھ کر دروازے کو لاک کیا اور چابی ہاتھ میں لے لی، پھر تانیہ کو مخاطب کیے بغیر کہا، میں فریش ہو کر آتا ہوں، اور کمرے میں بنے اٹیچڈ باتھ روم میں چلے گئے۔ تانیہ نے غیر دلچسپی سے یہاں وہاں سر گھمایا، پھر تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر آتشدان کی اوپر لگی تصویر کو دیکھنے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد اظہر فاروقی باتھ روم کا دروازہ کھول کر کمرے میں آ گئے۔ آؤ چلیں، انہوں نے کہا۔ تانیہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ ساتھ ساتھ دونوں کو ڈائننگ روم کے دروازے سے آتا دیکھ کر نور الہدا کا منہ کی طرف جاتا ہاتھ وہیں رک گیا۔ انہوں نے نوالہ پلیٹ میں رکھا اور عجیب سی نظروں سے اظہر فاروقی کو دیکھنے لگیں۔ کرسی کھینچ کر انہیں بٹھاتے ہوئے تانیہ نے اپنے پاپا کو دیکھا تو وہ ٹھٹک گئی۔ دوسری طرف نور الہدا نے اس کی نگاہوں کو محسوس کر کے آنکھیں جھکاتی ہوئی پلیٹ سے نوالہ اٹھا کر منہ میں رکھا، مگر اسے نگلنے کے لیے انہیں پانی کا سہارا لینا پڑا تھا۔ تانیہ قصداً انہیں نظر انداز کر کے خود بھی بیٹھ گئی۔ اظہر فاروقی کی پلیٹ میں کھانا نکالتے ہوئے اٹھلاتے ہوئے مریم سے کہا، دیکھا ماما، میں نے کہا تو دادا جان فوراً آ گئے۔ دادا جان کبھی میری بات ٹال ہی نہیں سکتے، پر جس کی ماننی چاہیے تھی اس کی تو انہوں نے کبھی نہیں مانی۔ نور الہدا کے لہجے کی ترشی کو دونوں ماں بیٹی نے محسوس کیا تھا، مگر اس گھر کے غیر اعلانیہ قوانین میں ایک قانون یہ بھی تھا کہ ان باپ بیٹے کے معاملے میں کوئی بھی نہیں بولے گا، سو وہ دونوں تو خاموش رہیں۔ مگر دادا جان کے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس چھلک پڑا تھا۔ تانیہ نے فوراً ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور گلاس ان کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ پانی کا گھونٹ بھرتے ہوئے اظہر فاروقی کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔ کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے آئی تو موبائل دیکھ کر اسے شایان کا خیال آیا۔ بیڈ پہ نیم دراز ہوتے ہوئے اس نے شایان کو فون کیا، مگر اس کا سیل فون حسب سابق بند تھا۔ بس بہت ہو گیا، اب دوبارہ ٹرائی نہیں کروں گی۔ اس نے موبائل تکیے پہ پٹکا اور دھپ سے لیٹ گئی، پر صبح سب کچھ بھلائے وہ پھر سے شان کا نمبر ٹرائی کرتی رہی۔ فائزہ پلیز، میں پریشان ہو گئی ہوں۔ پہلے تو اس نے فون بند کر رکھا تھا اور اب کال تو جاتی ہے مگر وہ فون نہیں اٹھا رہا۔ ایک تو تانیہ، تم نہ ذرا ذرا سی بات پہ پریشان ہو جاتی ہو۔ یہ ذرا سی بات ہے؟ وہ بھڑک گئی۔ پچھلے 2 ہفتوں سے میں پاگلوں کی طرف سے کال ملا رہی ہوں اور وہ جناب فون ہی نہیں اٹھا رہے۔ بھئی ہو سکتا ہے وہ بزی ہو۔ فائزہ نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا پر وہ اور بھی بھٹک گئی۔ بیٹھے بٹھائے اے ایس پی صاحب نے ایسی کیا مصروفیات ایجاد کر لیا جو فون نہیں اٹھا سکتے؟ اب کے فائزہ بھی تیز ہو کر بولی۔ اف ہو، تمہاری سوئی تو ایک ہی جگہ پہ اٹک گئی ہے۔ اب فون رکھو، میرا باس سارا کام چھوڑ کر مجھے الو جیسی آنکھوں سے گھور رہا ہے، نوکری سے نکلواؤ گی؟ زیادہ اوور ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی آفس میں ہی بیٹھی ہوں۔
وہ ऑफ़िस तुम्हारे पापा का है जबकि मेरा बॉस मेरा चाचा बनने को भी तैयार नहीं। अच्छा ठीक है, तुम मुझे शायान के घर का नंबर दो, फिर मैं फ़ोन रखती हूँ। घर का नंबर क्यों? तानिया ने बेख्तियार दाँत पीसकर कहा। वैसे जल्दी-जल्दी की रट लगा रखी है मगर क्यों, किस लिए भी पूछना ज़रूरी है। फिर कुछ नॉर्मल लहजे में कहा, देखो मोबाइल तो वो कॉल रिसीव नहीं करा, घर का तो फ़ोन उठाएगा। हाँ, मगर मेरे पास उसके घर का नंबर नहीं है। व्हाट? वो दहाड़ी। शायान तुम्हारा कज़न है और तुम्हारे पास उसके घर का नंबर नहीं है। है मगर वो पुराना वाला है, नया मुझे याद नहीं, मम्मी की डायरी में लिखा होगा। ठीक है, घर पहुँचते ही मुझे फ़ोन करना। करूँगी और अब फ़ोन रख दो, बाय। कहने के साथ ही उसने लाइन काट दी तो तानिया ने भी फ़ोन रखकर वैक्सीनेशन स्टेटमेंट पे नज़र डाली, जिसे वो फ़ोन करने से पहले चेक कर चुकी थी। तभी किसी ने उसके ऑफ़िस के दरवाज़े पे दस्तक दी। कम इन, उसने सर उठाए बगैर कहा। कोई दरवाज़ा खोलकर ऑफ़िस में आया और अपने पीछे दरवाज़ा बंद करके वो तानिया को मुतवज्जो होने का इंतज़ार करने लगा। तानिया ने किसी की आमद को तो महसूस किया, फिर जब कोई आवाज़ नहीं आई तो उसने दरवाजे की तरफ देखा। 17-18 साल का साफ रंगत वाला लंबा मगर दुबला लड़का, ग्रे रंग की पैंट पे उसी रंग की शर्ट पहने, बाजू सीने पे लपेटे, ज़ेरे लब मुस्कुराहट के साथ उसे ही देख रहा था। तानिया को अपनी तरफ मुतवज्जो होते देखकर वो लंबे-लंबे डग भरता उसकी तरफ आ गया, फिर एक हाथ टेबल पे रखकर झुकते हुए बोला, आपको अभी और इसी वक्त हमारे साथ चलना होगा। उसकी बात सुनकर तानिया दिलचस्पी से मुस्कुराई और एक हाथ थोड़ी के नीचे रखकर वो टेबल पे आगी हुई, उसी के अंदाज में बोली, और अगर मैं ना जाऊं तो मैं ज़बरदस्ती आपको कंधों पे उठा कर ले जाऊंगा। वाकई? तानिया मरूब बगैर इत्मीनान से बोली। आजमा लें। उधर उसके इत्मीनान में भी कोई इजाफा नहीं आया। तो ठीक है, तानिया ने अपनी सीट पर पीछे होते हुए मुस्कुराहट दबाई। उठा कर ले जाओ। अब उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। वो आंखें सुकेड़े तानिया को घूरता रहा, फिर सर झटक कर सीधा हुआ और दरवाजे की तरफ मुंह करके जोर से बोला, नंबर 2। अभी उसकी आवाज़ की बात गश्त बाकी थी कि दरवाज़ा खुला और उसकी उम्र और उसी जैसे हुलिये वाले कदरे सांवली रंगत का उसका हमशक्ल कारपेट पे लड़क गया। फर्श पे पड़े लड़के ने अपने गॉगल्स कारपेट से उठाए और घुटनों पर से पैंट झाड़कर उठ खड़ा हुआ। उमैर के बच्चे, तुम्हें कितनी दफ़ा मना किया है मैंने कि मुझे नंबर 2 ना कहा करो। उमैर आंखें फाड़े किसी बुत की तरह एक ही सिम देखे जा रहा था। अब ये स्टैचू बने क्यों खड़े हो? उसने टोका, फिर खुद भी मुड़कर देखा तो फौरन ही उसे अपने फर्श नशी होने की वजह समझ आ गई। मारे गई। एकदम उसके मुंह से निकला। उमैर ने पीछे से उसके कंधे पे हाथ मारा। भाग उज़ैर। वो दोनों भागकर तानिया की चेयर के पीछे जा छुपे, जो दोनों हाथ मुंह पे रखे हंसी रोकने की कोशिश में लौट-पौट हो रही थी। बाहर निकलो तुम दोनों। दरवाजे के हैंडल पे हाथ रखकर खड़े नूरुल हुदा गुस्से से बोले तो वो दोनों लटके हुए चेहरों के साथ सामने आ गए। इन दोनों को पार्किंग में देखकर ही समझ गया था मैं कि ये सीधे तुम्हारे पास ही आएंगे। और मैं तो अंदर था, पर तुम्हें पता है उज़ैर क्या कर रहा था? ये साहबजादे घुटनों के बल बैठे की होल से तुम्हारे कमरे में झांक रहे थे। देखो जरा इन दोनों की हरकतें। हर चंद के तानिया को मालूम था उनका गुस्सा मसनूई है, पर अपने भाइयों के उतरे चेहरे देखकर कहा, जाने देना पापा, बच्चे हैं। मगर बेटों की रद्दी हुई हालत उन्हें इतना महसूस कर रही थी कि वो मजीद खिंचाई करने के अंदाज में बोले, पहले पूछो इनसे ये दोनों यहाँ क्या कारनामा करने आए थे? उज़ैर जल्दी से बोला, हम कारनामा करने नहीं आए पापा, हम तो आप ही से मिलने आए थे। सुबह नाश्ते पे इनसे मुलाकात नहीं हुई, इसलिए दिल बेचैन सा था। फिर कॉलेज से वापस आकर हमने सोचा आप ही से ऑफिस जाकर मिल लेते हैं। बोल लो उमैर। आला पाई की बकवास एक्टिंग करते हुए उसने उमैर से मदद मांगी, जो फौरन ही मिल गई। बिल्कुल पापा, ये 2 नंबर ठीक कह रहा है। तुमने मुझे फिर 2 नंबर कहा। उज़ैर सब छोड़कर उसके पीछे पड़ गया। तुम मुझसे पूरे 15 मिनट छोटे हो तो हुए ना 2 नंबर। हाँ, उज़ैर की हाँ इस कदर मुदबिराना थी जैसे ये बात आज ही स्केल में आई हो। तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। नूरुल हुदा उन्हें टोकते हुए तानिया की तरफ मुड़े। ये दोनों अगर 5 मिनट और ऑफिस में रहे तो भौचाल आ जाएगा और तुम्हें लिए बगैर ये टिकेंगे नहीं। इसलिए इन दोनों के साथ जाओ, तुम्हारा काम तारिक देख लेगा। ओके, तानिया सर हिलाकर बोली तो मैं जल्दी से आगे हुआ। हम सिर्फ आप ही को लेने नहीं आए, आप भी हमारे साथ चलें। वो पलटने लगे, रुककर पूछा, खैरियत? दादा जान का बर्थडे है और आप हमेशा भूल जाते हैं, तो हमने सोचा इस बार आपको खुद ही लेने आ जाते। चले? उज़ैर बोलती हुई पास आकर उनका बाजू थामकर बोला, सॉरी बेटा, मैं इस बार भी नहीं आ पाऊंगा। एक पल में उनके चेहरे के अज़लात तन गए थे और मैर को बहुत बुरा लगा था। क्यों? मेरी फॉरेन डेलीगेशन के साथ मीटिंग है, मैं कैसे आ सकता हूँ? उज़ैर बच्चों की तरह मुंह फुलाकर बोला, मीटिंग कैंसिल कर दें? उन्होंने फिर बच्चों की तरह उज़ैर को पुचकारा। समझा करो बेटा, मीटिंग कैंसिल नहीं हो सकती। तो फिर आपने आज के दिन मीटिंग रखी ही क्यों? जबकि पता है कि 29 नवंबर को दादा जान का बर्थडे होता है और हम सब मनाते भी हैं। इससे पहले कि नूरुल हुदा उसे बहलाने को कुछ और बोलते तानिया ने कहा, जाने दो ज़ैर, पापा नहीं आएंगे, मीटिंग वाकई बहुत अहम है। नूरुल हुदा ने उसकी बात पे चौंक कर उसे देखा। वो जानते थे तानिया जानती है कि वो जिस फॉरेन डेलीगेशन की बात कर रहे हैं वो कल दोपहर को वापस जा चुका था और उसी बात ने उन्हें चौंकाया था।
پھر انہوں نے تانیہ کا چہرہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ اس نے جو کچھ بھی کہا ہے ان کا بھرم رکھنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ وہ ان پہ جتا رہی ہے۔ وہ شرمندہ ہو گئے اور ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ تانیہ نے اشارے سے عزیر اور عمیر کو چلنے کے لیے کہا اور خود وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی نور الہدا کے سامنے جا رکی۔ آپ دادا جان کا برتھ ڈے کبھی نہیں بھولتے، ہے نا پاپا؟ انہوں نے بس اسے دیکھا اور چپ چاپ وہاں سے چلے گئے۔ ہائی کلاس کی باقی خواتین کی طرح مریم فاروقی کو بھی سوشل ورک کا شوق تھا۔ ہاں، مگر یہ بات تو تھی کہ ترجیحات کی لسٹ میں ان کے بچے سب سے پہلے آتے تھے۔ کسی ورک شاپ اور کانفرنس کو انہوں نے کبھی بھی بچوں سے زیادہ اہمیت نہیں دی۔ اس دن بھی کلب کے ممبرز کی جوائنٹ میٹنگ تھی، مگر وہ معذرت کر کے اٹھ گئیں۔ ان کے پہنچنے تک قصر فاروقی میں اچھا خاصا ہنگامہ بپا ہو چکا تھا۔ لان چیئرز کے ساتھ رکھے ٹیبل سے غباروں کا ایک گچھا بڑے اہتمام سے بندھا ہوا تھا اور شوخ رنگ کے ہر غبارے پہ ہیپی برتھ ڈے لکھا نظر آ رہا تھا۔ راہداری میں بھی ایسے غبارے ہر جگہ بندھے تھے۔ وہ ہر طرف کا جائزہ لیتی سٹنگ روم میں پہنچی، جہاں رکھا بھاری فرنیچر نہ جانے کس طرح کھسکا کر من پسند کونوں میں گھسایا گیا، جس کے بعد خالی بڑے قالین پہ لکڑی کی اونچی پشت والی کرسی ایک چھوٹے سے ٹیبل کے ساتھ بالکل درمیان میں رکھی تھی، جس کے سامنے اور دائیں بائیں کشن پڑے ہوئے تھے اور بہت سے غبارے اضافی آرائش کے طور پہ یہاں بھی سجائے گئے تھے۔ مریم فاروقی نے اپنا سر پیٹ لیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے اس گھر میں؟ خدیجہ، بہادر، رشیدہ! وہ ایک ایک کر کے تمام ملازموں کو آواز دینے لگیں۔ ایک ملازم کسی کونے سے نکل کر سامنے آیا۔ جی بیگم صاحبہ، یہ فرنیچر یہاں سے کیوں ہٹایا اور یہ غبارے کس نے باندھے ہیں؟ جی وہ، مریم سمجھ گئی۔ اچھا تو یہ ان تینوں کی حرکت ہے، کہاں یہ تینوں؟ کچن میں۔ اب وہاں یہ لوگ کیا طوفان مچائیں گے؟ وہ بڑبڑاتی کچن کی طرف چلیں۔ ڈائننگ روم سے باہر تک سنائی دیتے کہکوں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ تینوں اپنی پسند کا کوئی کارنامہ کر چکے ہیں، اور کچن کے دروازے سے داخل ہوتے ہی ان کے خیال کی تصدیق بھی ہو گئی۔ کچن اس طرح پھیلا ہوا تھا جیسے دو طاقتور فوجوں کے بیچ گھمسان کارن پڑا ہو۔ فرش پہ پڑے عجیب سے آمیزے سے بچتے ہوئے ان کی نظر بہادر پہ پڑی۔ وہ دونوں پیر اٹھا کر سٹول پہ رکھے بیٹھا، دونوں ہاتھوں سے اپنا کھچڑی بالوں والا سر پکڑ کر بند آنکھوں سے آگے پیچھے جھولتا ہوا جیسے اپنے اندر اٹھتے ابال کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس پر سے نظر ہٹا کر انہوں نے کچن ٹیبل کے گرد کھڑے اپنے ثبوتوں کو دیکھا، جو سامنے رکھی پلیٹ میں کوئلے جیسی چیز کو دیکھ کر بری طرح ہنس رہے تھے۔ یہ کیا رکھا ہے تم تینوں نے؟ اور یہ کیا چیز ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جھڑک کر بولی، ساتھ ہی پلیٹ میں رکھے عجوبے کے بارے میں سوال کیا۔ کیک، عزیر نے بڑی سادگی کے ساتھ یک لفظی جواب دیا، جبکہ باقی دونوں صورتحال کی نزاکت کو دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ یہ کیک ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ کس نے بنایا ہے؟ آپ ہی نے، وہ فوراً بولا۔ تانیہ نے کھینچ کے ہاتھ اس کی گدی پہ مارا۔ اس وارننگ کے ساتھ ہی اس نے بیان بدل دیا۔ نہیں، عمیر نے۔ میں نے کب بنایا؟ اس نے آنکھیں دکھائیں۔ تم لوگ کبھی چپ بھی کر جایا کرو، وہ ڈانٹ کر بولی۔ اور تم، وہ تانیہ کی طرف مڑی۔ حد کرتی ہو تانیہ، بڑی ہو جاؤ، بجائے اس کے کہ بھائیوں کو ٹوکو، تم بھی ان کے ساتھ مل گئی۔ ہم تو بس دادا جان کے لیے برتھ ڈے کیک بنا رہے تھے، اس نے کمزور سی آواز میں صفائی دی۔ عمیر نے اس کے جملے کو چک کر کہا، وہ الگ بات ہے کہ اوون سے کوئلہ برآمد ہوا ہے، اور وہ تینوں کھی کر کے ہنسنے لگے۔ وہ کچھ نرم ہو کر بولی، کیک میں بیک کر دیتی ہوں، مگر ایک شرط پہ۔ کیا؟ تینوں ہم آواز ہو کر بولے۔ جتنی دیر میں فریش ہو کر آتی ہوں تم تینوں کچن صاف کرو گے اور بہادر صرف نگرانی کرے گا۔ اٹھو بہادر، اور دیکھنا ان میں سے کوئی بھاگنے نہ پائے۔ وہ جا چکی تو بہادر سینہ چوڑا کر کے اسٹول سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلے عمیر صاحب، آپ فرش صاف کریں، اور تانیہ بی بی آپ عزیر صاحب کے ساتھ مل کر برتن دھوئیں۔ اتنا ماروں گی نا، یاد رکھو گے۔ تانیہ نے دھمکا کے انداز میں ہاتھ اٹھایا تو بیچارہ بہادر وہیں دبک گیا۔ عمیر نے ڈسٹر اٹھایا اور جا کر بہادر کے ہاتھ میں دے دیا۔ چلے بہادر صاحب، فرش صاف کریں، پھر آپ کو برتن بھی دھونے ہیں۔ مریم واپس آئیں تو بہادر رگڑ رگڑ کے فرش صاف کر رہا تھا۔ انہوں نے تینوں کو گھورا، جو خود بھی گڑبڑا گئے تھے۔ کیا کہا تھا میں نے؟ ہم تو فرش صاف کر رہے تھے، بہادر خود ہی۔ شٹ اپ! انہوں نے تانیہ کو بیچ میں ہی چپ کروا دیا۔ پھر بہادر کو ایک طرف اسٹول پہ بیٹھنے کو کہا اور ان تینوں سے پورا کچن صاف کروایا۔ ان کو منہ بند کر کے کام کرتا دیکھ کر بہادر دانت نکال رہا تھا، اور وہ تینوں اسی کے دانت دیکھ کر آنکھیں، مگر ماما کی موجودگی کی وجہ سے اسے کچھ کہہ نہیں سکے۔ وہ جب کیک بیک کر چکیں تو تینوں کو لے کر سٹنگ روم میں آ گئیں اور ان کی ارینجمنٹ کو چھیڑے بغیر انہی سے سارا فرنیچر اس کی جگہ پہ واپس رکھوایا۔ اٹھواتے وقت انہوں نے صرف آرڈرز دیے تھے، اب خود بھاری فرنیچر اٹھانا پڑا تو عقل ٹھکانے آ گئی۔ ہائے مما، بازو دکھ رہے ہیں۔ فرنیچر سیٹ کر کے تینوں قالین پہ ڈھیر ہوئے گرا رہے تھے۔ جتنا چاہے شور مچا لو، مجھ پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ انہیں بھی پتا تھا ماما پہ کوئی اثر نہیں ہوگا، اس لیے جلد ہی گراہنا بھول کر کیرم کھیلنے بیٹھ گئے اور ساتھ میں مریم کو بھی ملا لیا۔ 9 بج گئے ماما، میں دادا جان کو بلا کر لاتی ہوں، کیک کاٹ لیتے ہیں۔ 9 بجتے ہی تانیہ اٹھ گئی۔ اپنے پاپا کو تو آ جانے دو، ان کے ٹوکنے پہ وہ تلخ سے لہجے میں بولی۔ 29 نومبر کے دن پاپا کی واپسی 2:30 بجے سے پہلے نہیں ہوتی۔ مگر بابا جان تو ہر بار ان کا پوچھتے ہیں، وہ رسان سے کہہ کر چپ ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، کیک نہیں کاٹیں گے، پر کھانا تو کھا سکتے ہیں۔
اس نے بالآخر ان کی بات مان کر کہا اور اظہر فاروقی کو بلانے چلی گئی۔ دروازے پہ ہلکی سی دستک کے بعد کوئی آواز نہیں ابھری تو تانیہ نے دروازے کی نوک پہ ہاتھ رکھ کر ذرا سا گھمایا اور دروازہ بے آواز کھلتا چلا گیا۔ کمرے کی ہلکی زرد روشنی میں تانیہ نے اندر جھانکا تو نگاہ سیدھی قدیمی طرز کے بنے گیس سے چلنے والے آتش دان پہ لگی تصویر پہ پڑی، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی تانیہ کو وہ تصویر سانس لیتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اظہر فاروقی آتش دان کے سامنے راکنگ چیئرز پہ بند آنکھوں کے ساتھ نیم دراز تھے۔ ریڈ ڈائری بند ان کے سینے پہ رکھی تھی اور ایک ہاتھ اس ڈائری پر تھا، دوسرا ہاتھ بے جان سے انداز میں ان کے سنہری فریم کی اینک کو پکڑے گود میں دھرا تھا۔ آتش دان روشن تھا اور کمرے میں پھیلی زرد روشنی اسی سے نکل رہی تھی، جس نے ماحول کو پر اسرار بنا دیا۔ تانیہ نے آہستگی سے دروازہ بند کیا اور دبے قدموں چلتی ان کے سامنے کارپیٹ پہ بیٹھ گئی۔ انہیں آواز دیتے ہوئے وہ ہچکچا رہی تھی، کہیں وہ سو نہ رہے ہوں۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے اپنا ہاتھ ان کے گھٹنے پہ رکھ دیا۔ کرنل اظہر فاروقی بہت زور سے چونکے۔ یہ انداز تو کسی کی پہچان تھا۔ انہوں نے تڑپ کر اپنی آنکھیں کھول دیں مگر انہیں دکھائی ہی نہیں دیا۔ تانیہ نے انہیں آنکھیں کھولتا دیکھ کر کچھ کہا تھا مگر انہیں کچھ سنائی ہی نہیں دیا۔ ان کی آنکھیں کسی اور ہی منظر میں الجھ گئی تھیں۔ ان کے کان اس آواز کو سن رہے تھے جسے ایک بار اور سن لینے کی خواہش برسوں سے ان کے دل میں تھی۔ تانیہ کے غیر ارادی عمل نے انہیں بہت پیچھے دھکیل دیا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر بابا۔ آتش دان کے سامنے راکنگ چیئر پہ نیم دراز اظہر فاروقی نے اس کی گنگناتی آواز بھی سنی تھی اور اس کا اپنے قدموں میں بیٹھنا بھی محسوس کیا تھا، لیکن پھر بھی وہ آنکھیں بند کیے اس پل کا انتظار کرتے رہے جب ان کی ساری تھکن سمیٹ لیتی، اور پھر اس نے بہت آہستہ سے ان کے گھٹنے پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اظہر فاروقی نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر آسمانی رنگ کے کپڑوں میں ملبوس اس آسمان کی پری کو دیکھا جس کے چہرے کے گرد بکھرے لمبے سنہری مائل گھنے بال رات اور چاند کا عکس لگ رہے تھے۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے بابا جان۔ تھینک یو بیٹا، وہ بولے اور شکایت کرنے لگے۔ تاریخ بدلنے میں اب بس چند منٹ ہی باقی ہیں۔ اب جا کر باپ کو وش کرنے کا خیال آیا ہے؟ سوری بابا جان، مگر مجھے یاد تھا، بس ہادی بھائی کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ آ جائیں تو کیک ساتھ میں ہی کاٹیں گے۔ بولتی ہوئے وہ ذرا سا تپائی کی طرف کھسک گئی اور کیک پہ لگی کینڈل کو جلانے کے لیے ماچس اٹھا لی۔ اظہر فاروقی نے سوال کیا، نور الہدیٰ ابھی نہیں آیا؟ نہیں، تو پھر اسے آ جانے دو۔ ماچس جلاتے اس کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ بابا جان، 12 تو بس بجنے ہی والے ہیں اور سالگرہ تو اپنی تاریخ بھی اچھی لگتی ہے، مگر انتظار کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنی بات کہہ کر وہ اٹھے اور کھڑکی کے ساتھ رکھے اسٹڈی ٹیبل پر ترتیب سے رکھی کتابوں میں سے ایک کتاب اٹھا کر اس کے ورق پلٹنے لگے، اور وہ چپ سی ہو گئی۔ پھر اس نے انگلیوں میں دبی ماچس کی تیلی کو جلایا اور جب رقص کرتے ننھے سے شعلے کا عکس اس کی آنکھوں میں چمکنے لگا تو پھونک مار کر ماچس بجھاتے وہ اٹھ گئی اور ساتھ ہی تپائی پر سے کیک کی پلیٹ بھی اٹھا لی۔ اپنے نظر انداز کیے جانے پہ اس کے چہرے سے جھلکتی تکلیف جسے وہ آج اپنے دل میں محسوس کر رہے تھے، اس دن انہوں نے دیکھی بھی نہیں تھی۔ وہ دروازے تک بھی نہ پہنچی تھی کہ ہارن کی تیز آواز سنائی دی۔ ہادی بھائی آ گئے، کہہ کر اس نے پلیٹ واپس رکھی اور باہر کی طرف دوڑ گئی۔ بھاگتے ہوئے لاؤنج سے گزر کر وہ انٹرنس ڈور کی طرف بڑھی۔ ٹھیک اسی وقت نور الہدیٰ دروازہ کھول کر اندر آنے لگے اور سامنے سے آتی لڑکی سے ٹکرا گئے، اور اس سے پہلے کہ وہ انہیں ساتھ لے کر دوسری طرف جا گرتی، خود کو سنبھالتی ہوئی نور الہدیٰ نے اسے بھی سنبھال لیا۔ ارے بھائی آرام سے، گر جاؤ گی۔ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے وہ بولے، بائی دا وے اگر تمہارا ارادہ اولمپکس میں حصہ لینے کا ہے تب بھی دوڑ کر گریس جانے کا کیا ضرورت؟ اسے خجل سا چھوڑ کر وہ لاؤنج کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے تو وہ پیچھے سے بولی، ہادی بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے کمرے میں، وہ پلٹ کر بولے۔ جی نہیں، پاس آ کر ان کا بازو تھامتے بولی، آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں؟ تمہارا اس وقت آؤٹنگ کا پروگرام ہے؟ وہ گھبرا کر بولے، حالانکہ وہ تھک چکے تھے اور فوراً سونا چاہتے تھے، پھر بھی ان کے لہجے میں اکتاہٹ کی بجائے وہی نرمی تھی جو اس لڑکی کے لیے مخصوص تھی۔ نہیں بھائی، بابا جان کے پاس چلنے کو کہہ رہی ہوں، وہ کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ بابا جان ابھی تک جاگ رہے ہیں؟ وہ چونک کر بولے، اس کا مطلب آج تو دیر سے آنے پہ ڈانٹ پڑے گی، اور پڑھنی بھی چاہیے، مگر اس وقت بابا جان آپ کی کلاس لینے کے لیے نہیں بلکہ اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے لیے آپ کو انتظار کر رہے ہیں۔ ارے ہاں، آج تو 29 نومبر ہے، وہ سر پہ ہاتھ مار کر بولے، پھر اس کی طرف دیکھ کر کہا، اگر میں بھول ہی گیا تھا تو مجھے یاد نہیں کرا سکتی تھی؟ ایکسکیوز می، وہ برا مان کر کہنے لگی، آپ تو ہر سال بھول جاتے، ہمیشہ مجھے ہی یاد کرانا پڑتا ہے، ورنہ خود سے آپ کو اپنا برتھ ڈے بھی یاد نہ رہے۔ اوکے اوکے، وہ جلدی سے بولے، یہ جھگڑا بعد میں دیکھیں گے، ابھی بابا جان کے پاس چلو۔ پھر اس کے کندھوں پہ بازو پھیلا کر ساتھ لیے وہ بابا جان کے کمرے میں آ گئے۔ آئیے برخوردار، کب سے آپ کا انتظار ہے، بابا جان انہیں دیکھتے ہی بولے۔ ہیپی برتھ ڈے۔ نور الہدیٰ بازو پہ ڈالا کوٹ بیڈ پہ اچھال کر ان سے بغل گیر ہو گئے۔ سوری بابا جان، اس بار میں بھول گیا۔
ان سے الگ ہوتے اسے کن اکھیوں سے دیکھ کر وہ اسے چھیڑنے کے لیے بولے۔ اس نے منہ پھلا کر رخ پھیر لیا۔ چلیں بیٹھیں۔ انہوں نے صوفے پہ بٹھاتے ہوئے ان کی نظر کیک پہ پڑی تو پلٹ کر کیک کی پلیٹ اور ماچس اٹھا کر صوفے پہ آ بیٹھے۔ پلیٹ ٹیبل پہ رکھ کر انہوں نے موم بتی جلائی اور کیک کاٹنے کی چھری اٹھا کر بابا جان کو پکڑائی، پھر اسے دیکھ کر بولے، وہاں کیوں کھڑی ہو، ادھر آؤ۔ اور وہ آ کر بابا جان کی دوسری طرف بیٹھ گئی۔ دادا جان کیک کاٹ لیں۔ کیا؟ بابا جان بچے کیک کاٹنے کو کہہ رہے ہیں۔ اب کہ ذرا دھیان سے انہوں نے اپنے آس پاس دیکھا، تانیہ ہاتھ میں چھری لیے منتظر سی ان کے ساتھ بیٹھی تھی، جبکہ مریم دوسری طرف تھی اور عزیر سامنے بیٹھے تھے۔ سب کی طرف دیکھ کر پوچھا، نور الہدیٰ نہیں آیا؟ نہیں، اور اب تو 12 بجنے والے ہیں دادا جان، کیک کاٹ لیجئے۔ ہاں، اور سالگرہ تو اپنی تاریخ پہ ہی اچھی لگتی ہے۔ تانیہ کی بات پہ برسوں پہلے کسی کا کہا جملہ شکستہ انداز میں ان کے لب سے ادا ہوا تھا، یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اتوار کا دن تھا، فائزہ کچھ دیر پہلے جاگی تھی اور ابھی ناشتے سے فارغ ہی ہوئی تھی کہ اسے ملازمہ نے تانیہ کی آمد کے بارے میں بتایا۔ وہ فوراً ہی ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ مجھے شایان کے گھر لے چلو۔ سلام دعا کے بعد جو پہلی بات تانیہ نے کہی وہ یہی تھی۔ وہ گڑبڑا گئی، پھر سنبھل کر بولی، تم بیٹھو، چائے آتی ہوگی پھر بات کرتے ہیں۔ اس نے فائزہ کا بازو گرفت میں لے کر کہا، فائزہ مجھے شایان سے ملنا ہے، ابھی اور اسی وقت۔ فائزہ نے گہرا سانس کھینچتے ہوئے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اسے ٹینس ہوتے دیکھ کر تانیہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ شایان کراچی میں نہیں ہے۔ توقف کے بعد وہ پھر بولی، اس کی پوسٹنگ ہو چکی ہے اور 3 دن پہلے وہ اپنا چارج سنبھالے سکھر جا چکا ہے۔ تانیہ کے لیے اطلاع اس قدر غیر متوقع تھی کہ وہ کافی دیر تک کچھ بول ہی نہ سکی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے بے یقینی سے کہا، وہ مجھ سے ملے بغیر چلا گیا؟ پھر اس کی شاکی نظروں سے فائزہ کو دیکھا، اور تم نے بھی مجھے انجان رکھا؟ مجھے ایسا کرنا پڑا۔ وہ جلدی سے صفائی دیتی ہوئے بولی، جواد کی انگیجمنٹ کے دوسرے ہی دن اس کی پوسٹنگ کے آرڈرز آ گئے تھے، مگر شایان نے مجھے منع کر دیا کہ تمہیں نہ بتاؤں۔ پھر جب میں نے اسے کہا کہ تم مجھ سے بات کرنا چاہتی ہو تو اس نے کہا کہ وہ تم سے بات نہیں کر سکتا، پتہ نہیں کیوں، مگر مجھے وہ کافی اپسیٹ لگ رہا تھا۔ فائزہ چپ ہوئی تو تانیہ نے کہا، بات نہیں کر سکتا؟ مگر کیوں؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا کہ وہ مجھ سے بات بھی نہ کرے۔ تم نے اس سے پوچھا نہیں وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تانیہ اب بھی حیران تھی۔ فائزہ سے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں گیا، سر جھکا کر بولی، پوچھا تھا لیکن اس نے کچھ بتایا ہی نہیں، تو میں نے سوچا شاید تم دونوں میں کوئی انبن ہو گئی ہوگی۔ ہمارے بیچ تو کچھ نہیں ہوا، تانیہ نے فوراً تردید کی۔ امپاسبل، فائزہ نے ماننے سے انکار کر دیا۔ کچھ تو بات ہوئی ہوگی، بنا کسی بات کے وہ تعلق کیوں ختم کرے گا؟ اس نے تم سے کچھ تو کہا ہوگا۔ یقین کرو فائزہ، کوئی بات ہوئی ہی نہیں۔ وہ پریشان سی ہو کر چپ ہو گئی، پھر جیسے یاد آنے پہ بولی، لیکن انگیجمنٹ والے دن وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ کیا؟ فائزہ کو تجسس ہوا۔ پتہ نہیں، تانیہ نے جان بوجھ کر یہ بات چھپا لی کہ اس کے خیال میں شایان اس دن اسے پرپوز کرنے والا تھا۔ وہ کہنے والا تھا کہ تم اور انکل وہاں آ گئے، پھر وہ کوئی بات کیے بغیر اچانک ہی چلا گیا۔ وہ رکی، پھر تلخ سی ہنسی کے ساتھ بولی، وہ تو ہمیشہ ہی کچھ کہے بغیر چلا جاتا ہے۔ ملازمہ اسی وقت چائے کی ٹرالی کے ساتھ اندر آئی تو دونوں چپ کر گئیں۔ ملازمہ کے جانے کے بعد فائزہ نے چائے کا کپ اٹھا کر تانیہ کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہنا شروع کیا، پر تانیہ، تم شایان کی طرف سے پہل کا انتظار کیوں کرتی ہو یہیں؟ خود سے کیوں نہ کہہ دیا؟ دونوں ہاتھوں سے کپ پکڑے وہ بے بسی سے بولی، کیسے کہہ دیتی، جبکہ میں یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا بھی ہے یا نہیں۔ تم تو اس سے محبت کرتی ہو نا، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ تانیہ نے کچھ کہے بغیر کپ ٹیبل پہ رکھا اور کھڑی ہو گئی۔ میں اب چلوں گی۔ فائزہ نے اسے روکنا چاہا لیکن وہ ٹھہری ہی نہیں۔ فائزہ اسے باہر تک چھوڑنے آئی۔ تانیہ کار کا دروازہ کھولنے کے لیے کی ہول میں چابی ڈال رہی تھی جب اس نے فائزہ کو کہتے سنا، ایک بات مانو گی تانیہ، اگر وہ نہیں کہتا تو تم کہہ دو، اور اگر نہیں کہہ سکتی تو اس کا انتظار ختم کر کے آگے بڑھ جاؤ۔ کب تک اس پلے سرات پہ کھڑی رہو گی؟ تکلیف میں رہو گی، یا تو ہٹ جاؤ یا گزر جاؤ، ٹھہرنا مت، ٹھہرنے والے کا پور پور زخم بن جاتا ہے۔ وہ چپکے سے کار میں بیٹھی اور چلی گئی۔ تمام اندیشے چاہے کتنے ہی درست ہوتے شایان، مگر آگہی کے بعد جدائی بخشنے کا تو تمہیں کوئی حق نہیں تھا، فائزہ نے تعصب سے سوچا۔ ایک ہاتھ میں فائلز اور دوسرے میں دوپٹہ پکڑے اس نے آمد کافی افراتفری میں ہوئی تھی۔ نور الہدیٰ نے اخبار نیچے کر کے اسے دیکھا۔ میں سوچ رہا ہوں دیر سے آفس آنے والوں کی تنخواہ کاٹنا شروع کر دوں۔ مریم ان کی طرف دیکھ کر ہنسی، ایسا مت کرنا نور الہدیٰ، ورنہ تنخواہ کے نام پہ تانیہ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ ویری فنی۔ فائلز اور دوپٹہ ساتھ والی چیئر پہ رکھ کر ہاتھ میں پکڑا کلپ لاپرواہی سے سلکی براؤن بالوں میں اٹکاتے ہوئے وہ برا مان کر بولی، ویسے پاپا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جس دن آپ نے میری تنخواہ کاٹی اگلے دن میں ریزائن کر دوں گی۔ دھمکی دے رہی ہو؟ وہ آنکھیں نکال کر بولے،
آپ بھی تو دے رہے ہیں، آرام سے کہہ کر اس نے سلائس اٹھا لیا۔ اچھا آرام سے کھاؤ، اسے جلدی جلدی سلائس منہ میں ٹھونستے دیکھ کر مریم نے ٹوکا۔ نور الہدیٰ نے اخبار لپیٹ کر سائڈ میں رکھ دیا۔ انہیں اخبار رکھتے دیکھ کر مریم نے چائے کا کپ سامنے رکھتے ہوئے گلاس میں جوس نکال کر انہیں تھمایا۔ ناشتے کے بعد اخبار پڑھنا ان کا معمول تھا، پھر اخبار سے فارغ ہو کر جوس پیتے اور آفس کے لیے نکل جاتے۔ جتنی دیر میں انہوں نے جوس پیا، تانیہ ناشتہ نپٹا چکی تھی۔ اس نے نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے دوپٹہ گلے میں ڈالا۔ پاپا چلیں؟ تم بعد میں چلی جانا۔ ان سے پہلے مریم بول پڑیں، پھر اس پر سے نگاہ ہٹا کر انہوں نے نور الہدیٰ کو دیکھا۔ میں تانیہ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ اوکے، انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اچھا سنو، انہیں اٹھتا دیکھ کر وہ مزید بولیں، آفس جانے سے پہلے بابا جان سے ملتے جانا، رات ان کی طبیعت کافی خراب تھی۔ ان کا موڈ ایک دم سے بدل گیا اور رکھائی سے بولے، میں بزنس مین ہوں، ڈاکٹر نہیں۔ وہ چلے گئے تو تانیہ مریم کی طرف مڑی۔ سمجھ نہیں آتا ماما، آخر پاپا دادا جان کے ساتھ اتنا روڈ بیہیو کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ جانتی ہیں ان دونوں کے درمیان کیا ٹینشن ہے؟ میں کیسے جان سکتی ہوں؟ انہوں نے فوراً لا علمی کا اظہار کیا۔ میں نے ان دونوں کو ہمیشہ ایسا ہی دیکھا ہے، اب تو خیر عادت ہو چکی ہے، لیکن شادی کے ابتدائی سالوں میں بھی پریشان ہو جایا کرتی تھی۔ ایک دو دفعہ نور الہدیٰ سے پوچھا بھی تو کہنے لگے تمہارا وہم ہے۔ وہ شاید بتانا نہیں چاہتے، اس خیال سے میں نے کبھی زیادہ کریدا نہیں، اور اب تو مجھے بھی یہ اپنا وہم ہی لگتا ہے۔ تم خود غور کرو، نور الہدیٰ کا ان کے ساتھ رویہ اپنی جگہ، مگر وہ کبھی بھی بابا جان کی طرف سے غافل نہیں ہوئی اور مجھ سے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ بابا جان میرے بچوں کے دادا ہیں اور ان کی اس حیثیت میں کبھی فرق نہیں آنا چاہیے۔ یوں بھی دونوں کے بیچ ناراضی کی کوئی وجہ تو نظر نہیں آتی۔ پھر اس کے گال تپکتے ہوئے کہا، ان باتوں کو اتنا سیریسلی مت لیا کرو۔ آپ مجھ سے کچھ بات کرنے والی تھی، وہ سر چٹک کر بولی۔ ہاں آؤ، تمہارے روم میں چل کر بات کرتے ہیں۔ تانیہ اپنی فائلز اٹھا کر ان کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنے کمرے سے بریف کیس اٹھا کر دو دو سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ لاؤنج میں آئے تو بجائے آگے بڑھنے کے رک گئے۔ بابا جان کی خراب طبیعت کا سن کر وہ پریشان ہو گئے تھے اور تفکر ان کے چہرے سے بھی نظر آ رہا تھا۔ کچھ پل ٹھہر کر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ان کے کمرے کے دروازے پر جا رکے اور دستک کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ پھر پتہ نہیں کیا ہوا، انہوں نے اٹھتے ہوئے ہاتھ کی مٹھی بنا کر بھینچ لیا۔ اچانک ہی ان کے چہرے سے بے حسی جھلکنے لگی تھی، پھر وہ مڑے اور تیز قدموں سے چل کر باہر نکل گئے۔ تانیہ دونوں پیر اٹھائے بیڈ پر بیٹھی تھی اور مریم اس سے کچھ فاصلے پہ گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ تانیہ نے خود سے کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا تو چپ کر کے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہی سلک کی ساڑی پہنے ہوئے تھیں۔ تانیہ نے کبھی بھی انہیں بہت زیادہ لمبے بالوں کے ساتھ نہیں دیکھا۔ اس وقت بھی ان کے لہردار بالوں کی سٹیپ کٹنگ کمر کے خم سے کچھ اوپر ہی ختم ہو رہی تھی، جو کبھی سچ مچ ہی گہرے کالے رنگ کے ہوا کرتے تھے، مگر اب 48 برس کی عمر میں انہیں پابندی سے ڈائی کرانا پڑتا تھا۔ البتہ ان کی فگر پہ عمر کا کچھ خاص اثر نہیں پڑ سکا۔ سوچتے سوچتے اب اس کی ذہنی روح نور الہدیٰ کی طرف مڑ چکی تھی۔ اس نے اپنی عمر کی کئی لڑکیوں کو ان کی پرسنالٹی کو سراہتے سنا تھا۔ کن پٹیوں سے ان کے بال سفید ہو چکے تھے، جنہیں انہوں نے کبھی کلر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ ان کے اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے اور بولنے میں بھی خود اعتمادی جھلکتی تھی۔ وہ متاثر کن شخصیت کے مالک تھے۔ ان دونوں لوگوں کے ساتھ دیکھ کر تانیہ کے دماغ میں ایک ہی بات آتی، میڈ فار ایچ ادر۔ ابھی بھی یہی سوچ کر اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آ گئی تھی، جسے فوراً ہی دباتے ہوئے اس نے مریم سے کہا، ماما مجھے بھی آفس بھی جانا ہے۔ ہاں مجھے یاد ہے، وہ بول کر پھر رکی، کچھ سوچا، پھر آخر اسے مخاطب کر ہی لیا۔ تمہیں انظر کیسا لگتا ہے؟ جیسا ہے ویسا ہی لگتا ہے، اس نے محتاط انداز میں جواب دیا۔ یہی تو پوچھ رہی ہوں، کیسا ہے؟ وہ زور دے کر بولی۔ مجھے کیا معلوم، اس نے پہلو تہی کی۔ معلوم کیوں نہیں، آخر تم دونوں بچپن کی دوست ہو۔ بچپن کی دوستی تو ماما بچپن میں ہی ختم ہو گئی، جب وہ پڑھنے کے لیے ابراڈ چلا گیا تھا۔ اب وہ میرا دوست نہیں ہے، صرف فاروقی گروپ آف انڈسٹریز کا وینڈر ہے، اور اگر وہ میرے لیے کچھ ہے بھی تو بس تیمور انکل کا بیٹا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس بار وہ بولی تو اس کے لہجے میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔ مریم نے سانس بھر کے کہہ دیا، انصر نے تمہیں پرپوز کیا ہے؟ خود؟ وہ حیران ہوئی۔ مجھ سے تو عروسہ نے ہی بات کی ہے، مگر ظاہر ہے بیٹی کی مرضی سے ہی کی ہوگی۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ وہ باقاعدہ طور پر رشتہ لے کر آنے کی اجازت مانگ رہی ہیں۔ تمہارے پاپا کو بھی پرپوزل اچھا لگا اور دادا جان نے بھی اپروو کر دیا، مگر ظاہر ہے آخری فیصلہ تم کو ہی کرنا ہے، سوچ سمجھ کے جواب دینا۔ ماما لیکن، اس نے کچھ بولنا چاہا پر مریم نے بیچ میں ہی روک دیا۔ دیکھو اس بار کوئی ٹال مٹول نہیں چلے گی، جب تک تم پڑھ رہی تھی تب تک تو ٹھیک تھا، پر اب جو سال بھر سے تم بہانے بنا رہی ہو وہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا آخر تم شادی کے بارے میں کب سیریس ہوگی؟ ماما پلیز اس ذکر کو ابھی رہنے دیں، اس نے کوشش کر کے بول ہی دیا، مگر انہوں نے جیسے سنا ہی نہیں۔ تمہیں کچھ انداز ہے تمہاری عمر کتنی ہو چکی ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ سوال اس سے جواب مانگنے کے لیے نہیں کیا گیا تھا۔ 24 سال، وہ بولی۔ اور جب میں 24 سال کی تھی تو تم میری گود میں تھی، وہ رک کر اس کی فک ہوتی شکل دیکھ کر بولی۔ میں نے پہلے بھی تم سے کہا ہے اور اب پھر کہہ رہی ہوں، اگر تمہاری اپنی کوئی چوائس ہے تو کھل کر کہہ دو، مجھے یا کسی بھی دوسرے شخص کو اعتراض نہیں ہوگا۔
اس کی آنکھوں میں ایک دم ہی شایان کا چہرہ ابھر آیا تو اس نے سختی سے پلکیں بند کی، پھر کھول کر انہیں دیکھا۔ اور اگر تمہاری کوئی چوائس نہیں ہے تو بیٹا، میں کہوں گی تمہارے لیے انصر سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے توقف کیا، پھر پیار سے اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرنے لگیں۔ تانیہ، یہ وقت جو اس پل تمہارے ہاتھ میں ہے بہت خوبصورت ہے، اسے نہ گماؤ۔ میں جاؤں؟ کچھ دیر بعد اس نے ہلکے سے پوچھا۔ ہاں جاؤ، انہوں نے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ ان کے پاس سے اٹھ کر وہ دادا جان کے پاس آ گئی۔ تم گئی نہیں؟ خلاف معمول اس وقت اسے گھر میں دیکھ کر حیران ہوئے۔ بس جا رہی ہوں، پھر بیڈ پر ان کے برابر ٹکتے ہوئے بولی جہاں وہ نیم دراز تھے۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تمہیں دیکھ کر ٹھیک ہو گئی، وہ کستن مسکرائی۔ اظہر فاروقی کچھ جھجکے پھر پوچھا، نور الہدیٰ بھی گھر پہ ہے؟ نہیں، وہ آفس جا چکے ہیں، آہستہ سے کہہ کر اس نے ان کا ہاتھ چوم کر کہا، آئی لو یو دادا جان۔ وہ جانتی تھی یہ الفاظ ان کی تکلیف کا نیم البدل نہیں ہو سکتے، پھر بھی وہ مسکرائے تو اسے حوصلہ ہوا۔ پھر انہیں اللہ حافظ کہہ کر وہ باہر پورچ میں آ گئی۔ اپنی کار ریورس کر رہی تھی کہ ڈاکٹر سراج بیک ویو مرر میں گیٹ سے اندر آتے دکھائی دیے۔ وہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی کھڑکی سے سر نکال کر بولی، ڈاکٹر صاحب آپ اس وقت؟ ویسے ٹھیک وقت پر آئے ہیں، آج دادا جان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ وہ کھڑکی کے پاس آ کر جھکتے ہوئے بولی، ہر منگل کو مجھے کرنل صاحب کے چیک اپ کے لیے ہی آنا ہوتا ہے، اور آج بھی میں شام کو آنے ہی والا تھا، پر فاروقی صاحب کا فون آیا کہ کرنل صاحب کی طبیعت ناساز ہے تو میں صبح آ گیا۔ آپ کو پاپا نے فون کیا ہے؟ وہ خوشگوار حیرت سے بولی۔ ہاں۔ اچھا، وہ ہنسی۔ یہ بات دادا جان کو ضرور بتائیے گا۔ بتا دوں گا، وہ نہ سمجھی سے بولے، اور تانیہ انہیں حیران چھوڑ کر اپنی کال نکال کر لے گئی۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں کتنی تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں۔ یوں ہی کیلنڈر کو دیکھتے ہوئے تانیہ کو احساس ہوا کہ شایان کو سکھر گئے 2 مہینے سے زیادہ ہو چکے تھے، اور اس تمام عرصے میں شایان کی صورت دیکھنا تو دور، اس نے شایان کی آواز تک نہیں سنی تھی۔ حالانکہ اس کا بہت دل چاہا کم از کم ایک بار تو اسے فون کر لے، مگر اس نے سختی سے خود کو روک لیا۔ وہ اتنی ارزاں بھی نہیں تھی۔ انتقام کی بیپ پہ اس کا دھیان بٹا تھا۔ ہیلو، انتقام کا بٹن پریس کرتے ہوئے اس نے کہا، میڈم، مس فائزہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ ہاں، اندر بھیجو اور چائے پی۔ فائزہ کے نام پہ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ تانیہ حیران ہو کر فائزہ کے یوں آفس آنے کی وجہ سوچنے لگی۔ چند لمحوں بعد فائزہ ایک دم سے اس کے آفس کا دروازہ کھول کر اندر آئی اور آتی بولی، شایان کے فادر کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ تانیہ کتنی ہی دیر کچھ بول نہ سکی، پھر کوشش کر کے اس نے خود کو ہلنے پہ آمادہ کیا۔ وہ ٹھیک ہے؟ سمجھو جان بچی ہے۔ فائزہ خود بھی پریشان نظر آ رہی تھی۔ یہ بھی بڑی بات ہے، تانیہ نے اسے دلاسا دینے کو کہا، پھر پوچھا، اب ان کی کنڈیشن کیسی ہے؟ ابھی تو صبح انہیں روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے، پرسوں رات سے تو آئی سی یو میں تھے۔ تانیہ کو خیال آیا کہ وہ جب سے آئی ہے کھڑی ہے۔ اچھا بیٹھ تو جاؤ۔ نہیں، وہ اسی طرح کھڑی رہی۔ میں ہاسپٹل جا رہی ہوں، راستے میں تمہارا آفس آیا تو سوچا تمہیں اطلاع کر دوں۔ میں بھی چلتی ہوں تمہارے ساتھ، تانیہ نے جلدی سے کہا، پھر انتقام پہ طارق صاحب کو بیٹھنے کا کہہ کر اپنے سامنے کھلی فائلیں سمیٹنے لگی۔ یس میڈم۔ ذرا دیر میں ایک ادھیڑ عمر صاحب آفس میں تھے۔ طارق صاحب، یہ فائل میں نے دیکھ لی ہے، جیسے ہی پاپا فیکٹری سے آئیں سائن کروا لیجیے گا، اور یہ کوٹیشن سپریم کورٹ کارپوریشن کو آج ہی فیکس ہو جانی چاہیے، اور اگر پاپا میرا پوچھے تو کہہ دیجیے گا ضروری کام سے گئی ہوں، 1 ڈیڑھ گھنٹہ میں آ جاؤں گی۔ جلدی جلدی بولتے ہوئے اس نے 2 فائلیں ان کو پکڑائیں، پھر بیگ کا اسٹریپ کندھے پہ ڈال کر موبائل اور چابیاں اٹھاتی فائزہ کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی آفس سے نکل گئی۔ فائزہ کے بیٹھتی اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ کون سے اسپتال میں ہے؟ آغا خان۔ سڑک پہ آتے ہی تانیہ نے پوچھا تھا، اور فائزہ کے جواب پہ وہ خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگی، مگر کچھ یاد آنے پہ پوچھا، شایان کو پتہ ہے؟ انکل کو ہارٹ اٹیک ہفتہ کی رات کو ہوا تھا، اور شان ہر ویکنڈ پہ کراچی آتا ہے۔ انکل کو ہاسپٹل بھی وہی لے کر گیا تھا۔ تانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ شایان ہر ویکنڈ پہ کراچی آتا ہے؟ ہاں، فائزہ نے اس کے لہجے پہ دھیان دیے بغیر کہا۔ بہت پریشان ہے بیچارہ، مجھے تو ڈر ہے کہیں خود بیمار نہ پڑ جائے۔ انکل سے محبت بھی تو بہت کرتا ہے، پرسوں رات سے ہسپتال میں ہے، ایک پل کے لیے نہیں سویا، نہ کھانے پینے کا کوئی ہوش ہے۔ وہ شایان کا احوال کیا سنتی؟ ابھی تک اس کی حیرت ہی ختم نہیں ہوئی تھی۔ فائزہ ذرا دیر کو خاموش ہوئی تو اس نے پھر پوچھا، فائزہ، کیا واقعی شایان ہر ویکنڈ پہ کراچی آتا ہے؟ ہاں بابا، ہر ویکنڈ پہ، وہ تانیہ کی بار بار کی تکرار سے الجھ گئی تھی۔ اگر کوئی ضروری کام ہو تو اور بات ہے، ورنہ وہ اپنی روٹین نہیں بدلتا۔ کمال ہے، وہ ونڈ اسکرین کے پار دیکھ کر بولی۔ فائزہ کو ایک دم خیال آیا اور تیزی سے اس کی طرف مڑ کر بولی، کیا وہ تم سے نہیں ملتا؟ تانیہ نے تلخ سی مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلا دیا۔ فون تو کرتا ہوگا۔ اس بار تانیہ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ فائزہ چپ سی ہو گئی۔ واہ شایان صاحب، پاس تھے تو جلاتے تھے، دور گئے تو راکھ کر ڈالا۔ اس پر کیا شان بے نیازی ہے کہ مڑ کر خبر تک نہ لی؟ مگر کیا میرے رت جگے اتنے ہی بے اثر تھے کہ تمہاری نیند نہ اڑا سکے؟ اس کی آنکھوں میں چبھن بڑھنے لگی تو اس نے ڈیش بورڈ پہ رکھے سن گلاسز اٹھا کر آنکھوں پہ چڑھا لیے۔ چوٹ تو لگ چکی، اب زخم دکھانے کا کیا فائدہ؟
گاڑی ہسپتال کے سامنے رک گئی۔ فائزہ نے اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور اترنے لگی تو دھیان آیا وہ ابھی تک اپنی سیٹ پر ہے۔ اس نے انجن بھی بند نہیں کیا تو پلٹ کر پوچھا، تم اندر نہیں آؤ گی؟ تم چلو، میں تھوڑی دیر تک آتی ہوں۔ وہ بدستور سامنے دیکھتی ہوئے بولی اور فائزہ کے اترتے ہی وہ زناٹے سے گاڑی بھگا لے گئی۔ کافی دیر تک بے مقصد شہر کی سڑکوں پہ گاڑی بھگانے کے بعد بھی خون کے ابال میں کمی نہیں آئی تو تھک کر اس نے گھر کے راستے پہ گاڑی موڑ دی۔ گھر میں داخل ہوتی اس کی نظر ملازمہ پہ پڑی تو اسے پکار کر کہا، خدیجہ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں اور کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ پھر وہ رکی نہیں اور سیدھے اپنے روم میں آ گئی۔ جذباتی ٹوٹ پھوٹ کے بعد اب اس کے اعصاب شکستہ ہونے لگے تھے۔ اس پہ ہیجان طاری تھا۔ دروازہ لاک کر کے اس نے ہاتھ میں پکڑی ہر چیز بیڈ پہ پھینکی اور خود کارپٹ پہ گھٹنوں کے بل گر گئی۔ ہولے ہولے لرزتے ہوئے خود کلامی کر رہی تھی، میرے اعتبار توڑنے کی تمہارے پاس کوئی وجہ نہیں تھی شایان۔ اگر کوئی وجہ ہوتی تو تم مجھ سے لڑتے، مجھے الزام دیتے، مگر تم تو بنا کچھ کہے ہی پلٹ گئی، لفظوں کا آزار دے جاتے۔ میں کب تک تمہاری خاموشی سنوں؟ کچھ تو بولا ہوتا شایان۔ میں سمجھا لیتی خود کو کہ تم نے دھوکہ دیا ہے، مگر اب میں کیا کروں؟ خود کو کیسے سمجھاؤں؟ اب اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ درد سے پھٹتے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے اس کا گلا رند گیا تھا۔ قصور تمہارا نہیں، غلطی میری ہے۔ میں نے کیوں تم پہ اعتبار کیا؟ میں نے کیوں تم سے محبت کی؟ کیوں میں آج بھی تم سے محبت کرتی ہوں؟ جب ساتھ ہی نہیں دینا تھا تو تم کیوں میرے پاس آئے؟ اگر جانا ہی تھا تو میری زندگی میں، میرے دل میں آنے کا تمہیں کیا حق تھا؟ پاس آ کر دور جانے کا، جھلک دکھا کر چھپ جانے کا کھیل بہت بار کھیلا ہوگا۔ وہ اب چلا رہی تھی، بہت سوں کو تڑپایا ہوگا، بہت ہوں گی جو تمہارے لیے روتی ہوں گی، مگر میں تانیہ فاروقی ہوں، ان بہت سی لڑکیوں سے بہت الگ۔ مجھے تڑپتا دیکھنے کی تمہاری خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی شایان۔ نہ میں تڑپوں گی نہ روؤں گی۔ تم وہ نہیں جس کے لیے میں خود کو برباد کر لوں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ نہیں روئے گی، مگر دونوں بازو سختی سے اپنی گرد لپیٹ کر، پیشانی گھٹنوں سے ٹکا کر گٹھڑی بنی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سورج ڈھل چکا تھا اور کمرے میں اندھیرا بڑھنے لگا تھا، لیکن تانیہ نے لائٹ جلائی نہ ہی پردے سمیٹے۔ وہ بے حس و حرکت اوندھے منہ کارپٹ پہ سمٹ کر لیٹی تھی۔ اب وہ رو نہیں رہی تھی، اس کا چہرہ ستا ہوا تھا، بال بے ترتیب ہو رہے تھے، بکھرے بکھرے حلیے کے ساتھ اس کے سر میں درد کی تیز لہریں اٹھ رہی تھیں۔ کئی گھنٹوں تک رونے کی وجہ سے وہ تھک چکی تھی اور اب اس میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ اٹھ کر بیڈ کی دراز سے پین کلر ہی نکال لے۔ پھر کچھ وقت سے ہی صحیح مگر اس نے خود کو ہلنے پہ آمادہ کر ہی لیا۔ وہ کھسک کر ٹیبل کی طرف گئی۔ ٹیبل کے سہارے سے بیٹھنے کے بعد اس نے جگ سے پانی گلاس میں ڈالا اور گلاس پکڑ کر اٹھتے ہوئے بیڈ پہ آ کر بیٹھ گئی۔ پھر ڈراز کھول کر پین کلر نکالی اور 2 گولیاں پانی کے ساتھ لے کر گلاس سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور بیڈ پہ لیٹ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ سو جائے، مگر آنکھوں میں درد اتنا زیادہ تھا کہ بند کرنا بھی مشکل تھا۔ وہ چت لیٹی نیند آ جانے کا انتظار کرتی رہی۔ اگلی صبح شاور لے کر ڈریسنگ روم میں آئی تو آئینے میں اپنی ہی صورت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آنکھوں کے گرد ہلکے سوجے ہوئے تھے۔ نہانے سے چہرے کی پشمردگی تو کم ہو گئی، مگر زردی جھلک رہی تھی۔ اس حالت میں سب کا سامنا کرنا مشکل لگ رہا تھا، مگر اس کے سوا چارہ بھی کیا تھا؟ گیلے بالوں کو ڈرائر سے خشک کر کے وہ ڈرائنگ روم میں ہی آ گئی۔ اور میں عزیر تو کالج جا چکے تھے اور دادا جان بھی ناشتہ ان کے ساتھ کر کے اس وقت اسٹڈی میں چلے جاتے تھے۔ مریم البتہ نور الہدیٰ کے ساتھ ہی ناشتہ کرتی تھیں، اور جب سے تانیہ نے آفس جانا شروع کیا تھا وہ بھی ان کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پہ موجود ہوتی۔ نور الہدیٰ اس پہ نظر پڑتے ہی چونک گئے۔ انہوں نے مریم کی طرف دیکھا، ان کے تاثرات بھی نور الہدیٰ سے مختلف نہیں تھا۔ بہادر میرے لیے چائے لے آؤ۔ سلائس پہ بٹر لگاتے ہوئے خود کو نارمل پوز کرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ اونچی آواز میں بولی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ مریم اس کے پوز کرنے سے ذرا بھی مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ تانیہ کو بھی اندازہ تھا کہ کچھ بھی نہیں سے کام نہیں چلے گا۔ اس نے چائے کا کپ اٹھایا جسے ابھی ابھی بہادر چھوڑ گیا تھا اور سیب لے کر بولی، اب تو ٹھیک ہوں، مگر طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے آفس سے جلدی اٹھنا پڑا۔ پھر جو ٹیبلٹ لے کر سوئی ہوں تو 1 گھنٹہ پہلے ہی آنکھ کھلی ہے۔ اس نے غیر محسوس انداز میں کل سارا دن کمرہ نشین رہنے کی بھی وضاحت کر دی۔ مجھے ابھی بھی تم ٹھیک نہیں لگ رہی ہو، تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ جی ماما، وہ ان کی تاکید کے جواب میں بولی۔ مریم تو قدرے مطمئن ہو کر ناشتہ کرنے لگی، مگر نور الہدیٰ مستقل اسے دیکھ رہے تھے۔ حالانکہ انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، مگر ان کا اس طرح دیکھنا تانیہ کو پریشان کر رہا تھا۔ پھر بھی وہ آرام سے ناشتہ کرتی رہی۔ آخر انہوں نے تانیہ پر سے نگاہ ہٹا لی۔ میرا خیال ہے آج تم آفس مت جاؤ، گھر پہ ہی رہ کر آرام کرو۔ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، اس نے کپ میں جھانکتے ہوئے کہا۔ نور الہدیٰ اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کے پاس آ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنی طرف کیا۔ تمہیں تکلیف میں دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، مگر اس وقت تکلیف اور بھی زیادہ ہوگی جب تم اپنی تکلیف مجھ سے چھپاؤ گی۔ تانیہ کو ان کے چہرے پہ وہی کھویا ہوا سا تاثر نظر آیا جو اکثر تانیہ کو دیکھتے ہوئے ابھر آتا تھا۔ وہ جھکے اور اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ ان کی چوڑی پشت کو دیکھتے ہوئے تانیہ حیران ہو رہی تھی۔ نہ اس نے کچھ کہا، نہ پاپا نے کچھ پوچھا۔ انہیں پھر کیسے شک ہوا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے؟ پھر وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، اور جب یقین ہو گیا کہ نور الہدیٰ چلے گئے ہیں تو لاؤنج میں آ کر وقت گزاری کے لیے ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ مریم کہیں جانے کی تیاری میں لاؤنج سے ہو کر گزری۔
तानिया ने दूर से ही उन्हें बाय कहा। मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए उन्होंने दरवाज़ा खोला। फिर कुछ सोचती नज़रों से ग्लास वॉल की दूसरी तरफ तानिया को देखकर उन्होंने दरवाज़ा बंद किया और लाउंज में आ गई। कुछ खास प्रोग्राम देख रही हो? नहीं, फौरन सीधे होकर उसने टीवी की आवाज़ कम कर दी। तुमसे बात करना चाह रही थी, वो सोफे पर उसके साथ बैठती बोली। कहें, वो हमतन गोश हुई। बात तो कोई नई नहीं है, पर उरूसा का इसरार बढ़ता जा रहा है। हालांकि मैं बहुत वाज़ेह अंदाज में उसे कह चुकी हूँ कि तुम अभी शादी के लिए तैयार नहीं हो, मगर वो कहती है शादी ना सही मंगनी तो की जा सकती है। और सच पूछो तो मुझे भी उसकी बात पसंद आई। फिलहाल मंगनी कर देते हैं, फिर जब तुम जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो जाओ तो शादी कर देंगे। और क्या पता एक बार अंसर के साथ रिश्ते में बंद कर शादी का फैसला तुम्हारे लिए ज़्यादा आसान हो जाए। फिर उसे चुप देखकर बोली, चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो। क्या बोलूँ मामा, वो हंसी। पुलिस से रात पर ठहरूं या हट जाऊं, कुछ हासिल नहीं होगा, पर शायद कुछ गंवाना भी ना पड़े। लेकिन अगर गुजर जाऊं तो सब गंवा दूंगी, मगर शायद तब भी मेरे हाथ खाली नहीं रहेंगे। बिन मांगे ही सही, लेकिन जिंदगी कुछ अता तो करेगी, पर नफा किस में है और नुकसान कहाँ, हिसाब करूंगी तो ही पता चलेगा। क्या कह रही हो, वो खाक भी ना समझी। तानिया उन्हें देखकर मुस्कुराई। आप चाहती है ना मैं शादी कर लूं? हाँ, मैं सोचकर जवाब दूंगी। पत्थर में जोंक तो लगी। उसकी बात पे मरियम निहाल हो गई। बस अब चाहे तुम कुछ भी जवाब दो, मेरे लिए तो ये भी बहुत है कि तुम शादी के बारे में सोचने को तैयार हो गई हो। तानिया उन्हें खुश देखकर शर्मिंदा हो गई। अपनी खुशियों के बारे में सोचते ही वो उनकी खुशियों से कितना दूर हो गई थी। जाने से पहले कितनी ही देर तक वो खुद से लिपटा कर प्यार करती रहीं। उसने तो कह दिया कि सोचेगी, फिर कुछ सोचने की कोशिश में वो कुछ भी सोच नहीं पा रही थी। कितना वक्त गुजर गया उसे कुछ एहसास भी नहीं था। किसी ने उस पर हाथ रखा तो वो चौंक कर मुड़ी और अपने बराबर बैठे उमैर को देखा। उसे एक बार फिर चौंकना पड़ा। वो यूनिफॉर्म बदल चुका था, जिसका मतलब था उसे कॉलेज से आए काफ़ी देर हो चुकी थी। तानी को यकीन ही हुआ कि वो पिछले 3-4 घंटों से एक ही हालत में बैठी थी। बैठे बिठाए खो जाने की आदत या दादा जान की है या फिर पापा की? आपने ये आदत कब से अपना ली? इतनी देर से आपको आवाज़ दे रहा हूँ, मगर आप हैं कि कुछ सुनती ही नहीं। वो मैं कुछ सोच रही थी, वो उठते ही वो बोली। उज़ैर कहाँ है? डाइनिंग टेबल पे आपका इंतज़ार कर रहा है और दादा जान भी वहीं हैं। चलो फिर, वो डाइनिंग रूम में आ गई। उसे भूख नहीं थी, पर सबका साथ देने को उसने थोड़े से चावल प्लेट में निकाल लिए। आप ही सुबह बता दिया होता आप छुट्टी करने वाली हैं, मैं भी कॉलेज नहीं जाता। बहुत अच्छा किया मैंने जो सुबह नहीं बताया, वरना बेकार कॉलेज बंक करते। वो ज़ैर के तासुब से बोलने पे बोली तो उमैर हँसा। यूँ भी उसके साथ पूरा दिन बिताना आसान नहीं, वो तो मेरी ही हिम्मत है जो इसे झेल लेता हूँ। दादा जान, तानिया और उमैर हंसने लगे तो मुंह बनाकर शिकायती अंदाज में बोला, तुम दोनों क्यों हर वक्त इसे छेड़ते रहते हो? उसकी दाद रसी में दादा जान जरा रोब से बोले तो उमैर झट से बोला, हमें छेड़ने की क्या ज़रूरत है, ये पैदाइशी छिड़ा हुआ है। और फिर तानिया के साथ मिलकर हंसने लगा। बात सही थी, इसलिए अजहर फारूकी भी मुस्कुराए तो उज़ैर बेचारा और रूहानसा हो गया। रोते नहीं बेटा, तुम इन नामाकूलों को छोड़ो और खाना खाओ। उन्होंने उसे पुचकारते हुए नवाला उसके मुंह में रखा तो वो सचमुच बहल कर खाने लगा। देखा, तुम तीनों में एक उज़ैर ही है जो सीधा और मासूम है, और तुम दोनों हर वक्त उसकी मासूमियत का मजाक उड़ाते हो। उज़ैर ने यूं गर्दन अकड़ा कर देखा जैसे अजहर फारूकी ने उसे कोई एजाज़ बख्शा हो, और उसकी इस हरकत पे वो दोनों और भी हंसने लगे। वो भी एक सुहानी शाम का मंजर था। गर्म घास पे भरी हुई ट्रे थामे वो सहज-सहज के कदम उठाती लॉन में रखी चेयर्स की तरफ बढ़ी चली आ रही थी, जिस पे विराजमान अज़हर फारूकी और नूरुल हुदा दुनिया और माफ़िया से बेखबर न जाने किन बातों में उलझे थे। उन दोनों ने ही उसकी आमद को महसूस नहीं किया था, बल्कि नूरुल हुदा तो इस वक्त चौंके जब ट्रे रखने के लिए झुकते हुए उसका कासनी दुपट्टा शाने से सिरक कर घुटने पे रखे उनके हाथ पे आ पड़ा। उसने एक हाथ से दुपट्टा कंधे पे डालते हुए दूसरे हाथ में बड़ा सा कप उठाकर बाबा जान की तरफ बढ़ाया, मगर उन्होंने हाथ में पकड़ा अखबार एकदम अपने सामने फैला लिया। वो सुन सी हो गई। ये हो ही नहीं सकता था कि अजहर फारूकी ने उसे अपनी तरफ कप बढ़ाते न देखा हो। नूरुल हुदा को भी उनकी हरकत अच्छी नहीं लगी थी। वो खुद को बोलने से रोक ना पाए। बाबा जान, वो आपको कब पकड़ा रही है? अजहर फारूकी ने ज़रा सा अखबार का कोना नीचे करते हुए सरसरी अंदाज में कहा। टेबल पे रख दो ना बेटा। और फिर से अखबार अपने सामने किया। उसने कप उनके सामने रखा और उसी खामोशी से कुर्सी पर बैठ गई। उसका चेहरा पत्थर की तरह बेजान था। हर बार अपने नज़रअंदाज किए जाने पर उसकी कैफियत इतनी ही शदीद हो जाया करती थी। नूरुल हुदा उसकी इस कदर हिसासियत पे अक्सर हैरान और कभी कभार तो परेशान हो जाते। उसे उस ट्रांस से बाहर लाने के लिए नूरुल हुदा ने कप उठाकर उसके सामने किया और अपनी आदत के मुताबिक बशाशत से बोले, क्या शाम की चाय पीना भी छोड़ दिया है? उसने चौंकते हुए उनकी तरफ देखा और सादगी से मुस्कुराती हुए उनके हाथ से कप लेकर घूंट-घूंट पीने लगी। घर में बेकार बैठकर क्या करोगी? तुम यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों नहीं ले लेती? उन्हें लगता था उसकी हद से बड़ी हुई हसासियत की वजह तन्हाई है। हालांकि घर में बाबा जान और खुद वो मौजूद थे, मगर नूरुल हुदा अपनी मसरूफियत की वजह से उन्हें ठीक से टाइम नहीं दे पाते थे।
اور بابا جان کو کہ ریٹائرڈ تھے مگر الگ تھلگ رہنا پسند کرتے تھے۔ انہوں نے سوچا یونیورسٹی جانے سے اس کی تنہائی ختم ہو جائے گی اور پھر شاید اس کی جذباتیت بھی کم ہو جائے، مگر اس نے فوراً ہی ان کے خیال کو مسترد کر دیا۔ بی اے کر لیا، کافی ہے، مجھے آگے نہیں پڑھنا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ ٹوک کر بولے۔ بس، کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے کندھے اچکا دیے۔ بس کیا؟ وہ کبھی کبھار ہی بڑے پن کا روپ جھاڑتے تھے اور جب ایسا کرتے بڑے آرام سے مروب ہو جاتی جیسے ابھی ہو گئی تھی۔ اسی لہجے میں بولے، میرا خیال ہے ایڈمیشن تو اوپن ہو چکے ہوں گے، میں کسی دن فارم لے آؤں گا، تم بس فل کر دینا۔ مگر ہادی بھائی مجھے آگے نہیں پڑھنا، وہ منمنائی۔ کیوں؟ ان کا انداز ہنوز وہی تھا۔ مجھے کورس کی کتابیں اچھی نہیں لگتی۔ بڑا معصوم سا انداز تھا۔ نور الہدیٰ مسکرا دیے۔ پھر کیا اچھا لگتا ہے؟ بتاؤں؟ وہ اسی بھولپن سے جوش میں بولی، پھر ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر شروع ہو گئی۔ اس نے سر اٹھا کر دور تک پھیلے آسمان کو دیکھا اور کہا، مجھے آسمان کو دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ اس میں اڑتے بادل اور پرندوں کی چہکار، سورج کی کرنیں اور چاند کی چاندنی، پھول، تتلی، خوشبو، صحرا میں بہتی ہوا کی آواز، سمندر کی لہریں، سردیوں کا موسم۔ بولتے بولتے وہ اچانک ہنس پڑی، پھر انہیں دیکھ کر بولی، ہادی بھائی مجھے زندگی اچھی لگتی ہے۔ وہ ہنس پڑے مگر وہ ایک دم سے چپ ہو کر کچھ سوچنے لگی تھی۔ پھر اس نے کپ ٹیبل پہ رکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر گھاس پر بابا جان کے قدموں میں بیٹھ گئی جو لاتعلق سے اخبار میں گم تھے۔ انہیں متوجہ کرنے کے لیے اس نے اپنے ہاتھ اظہر فاروقی کے گھٹنے پہ رکھ دیے۔ انہوں نے اخبار ہٹا کے اسے دیکھا۔ بابا جان، آرٹس کونسل میں نو آموز مصوروں کی پینٹنگز کی نمائش ہو رہی ہے۔ میں نے بھی اپنا نام دیا تھا اور پتہ ہے میرا سلیکشن بھی ہو گیا ہے۔ 17 دسمبر سے 3 دن کی نمائش ہے، آپ آئیں گے نا؟ جوش میں بولتے آخر میں اس کا لہجہ منت بھرا ہو گیا تھا۔ تم جانتی ہو کہ بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پہ جانا پسند نہیں مجھے۔ انہوں نے مکمل انکار نہیں کیا تھا۔ اسی سے حوصلہ پکڑ کر وہ بولی، مگر تھوڑی دیر کو تو جا سکتے نا بابا جان، یہ میری پہلی ایگزیبیشن ہے اور اس بہانے آپ میری پینٹنگز بھی دیکھ لیں گے۔ جانتے ہیں اس بار میں نے اسٹل لائف اور لینڈسکیپنگ کے علاوہ سی اسکیپس بھی بنائے ہیں، اور کیلی گرافی تو میں نے پہلی بار ہی کی ہے۔ پچھلے مہینوں میں نے اتنے سارے نئے کینوس بنا لیے ہیں اور آپ نے ابھی تک کوئی بھی نہیں دیکھا۔ اگر دکھانا مقصود ہے تو آج ہی ایک نشست تمہارے کمرے میں رکھ لیتے ہیں، لیکن میں ایگزیبیشن میں نہیں آ پاؤں گا۔ آرمی لائف کے دوران بھی پرہجوم جگہوں پہ جانا مجھے پسند نہیں تھا، اور اب تو میں ریٹائرڈ لائف گزارتے گھر تک ہی محدود ہو گیا ہوں۔ اینی وے، بیسٹ آف لک۔ کیا ہو جاتا اگر بابا جان اس قدر رکھنے کی خاطر کچھ دیر چلے جانے کی حامی بھر لیتے؟ نور الہدیٰ نے تعصب سے سوچ کے اسے دیکھا۔ اس نے اپنی آنکھیں جھکا رکھی تھیں، پھر بھی اس کی پلکوں پہ لرزتے آنسو نور الہدیٰ کو صاف نظر آئے تھے۔ نور الہدیٰ بے چین ہو کر اٹھے اور اس کی پاس والی چیئر پہ بیٹھ کر ٹیبل پہ رکھے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھ دیا، اور کچھ کہنا چاہتے تھے کہ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے نیچے نکالا اور اٹھ کر یوں ہی رخ پھیرے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ جوتوں سمیت بیڈ پہ چت لیٹے نور الہدیٰ کو اپنی کن پٹیوں پہ نمی کا احساس ہوا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھے، اپنے چہرے پر سے آنسوؤں کو صاف کر کے ہاتھ اپنی آنکھوں کے سامنے کیا اور پوروں پہ ٹھہری نمی کو دیکھنے لگے۔ جو آج تم یہاں ہوتی تو دیکھتی کہ جو آنسو تمہاری آنکھوں سے نہ بہہ سکے، وہ 27 سالوں سے میرا چہرہ بھگو رہے ہیں۔ بے سبب تو نہیں تیری یادیں، تیری یادوں سے کیا نہیں سیکھا، ضبط کا حوصلہ بڑھا لینا، آنسوؤں کو کہیں چھپا لینا، کانپتی ڈوبتی صداؤں کو چپ کی چادر سے ڈھانپ کر رکھنا، بے سبب بھی کبھی ہنسنا، جب ہو بات کوئی تلخی کی، موضوع گفتگو بدل دینا۔ بے سبب تو نہیں تیری یادیں، تیری یادوں سے کیا نہیں سیکھا۔ وہ تھکے تھکے سے اٹھے اور کھڑکی کا پردہ ہٹا کر باہر جھانکا۔ پورچ کی تیز روشنی میں تانیہ بار بار ہارن بجا رہی تھی۔ پھر اظہر فاروقی چند لمحوں بعد اپنے پوتوں کے ساتھ نظر آئے۔ سنبھلنے کے لیے ہمیشہ ٹھوکر کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھے اظہر فاروقی کو دیکھ کر انہوں نے سوچا تھا۔ اچھا جی، تو ایپیسوڈ 1 کو ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ اچھا، اب تک جو مجھے لگ رہا ہے ایپیسوڈ نا، وہ کوئی ایسا ہے کہ ان کی یہ جو نور الہدیٰ کی سسٹر ہے اور اظہر فاروقی کی بیٹی ہے، وہ مین کریکٹر تھا یا مین لیڈ تھا، یا اب مر گئی ہے یا جو بھی ہے، تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کی آہستہ آہستہ سٹوری نا نکل کے آئے گی، اور مجھے لگتا ہے مین سٹوری اسی کی ہے، تانیہ کی اتنی مین نہیں لگ رہی مجھے، پر شاید ہو بھی۔ تو وہ تھوڑا بہت سمجھ آ گیا کہ اس کے ساتھ برا کیا اظہر فاروقی نے، اور نور الہدیٰ اپنی بہن کا بدلہ اپنے باپ سے ایک طرح سے لے رہا ہے، ان کو زیادہ بات چیت نہ ان سے کر کے، اور ان کی برتھڈے وغیرہ پہ بھی نہیں آتا، تو اس لحاظ سے لگ رہا ہے۔ باقی تانیہ والی اگر بات کریں تو وہ شایان جو ہے وہ اچانک سے کیوں غائب ہو گیا؟ اس دن پارٹی پہ اس کے ساتھ ملتا ہے، اس کی جو ہو رہی ہوتی ہے انگیجمنٹ پارٹی، تو وہاں پر آتا ہے اور پھر اس سے بات کے بغیر چلا جاتا ہے اور پھر بالکل غائب ہو جاتا ہے۔ ایک ناول ہم نے پڑھا تھا مستور، اگر آپ نے نہیں سنا ہوا، یہ اس کا چینل کا ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گی، اس کے علاوہ آپ کو کامنٹ سیکشن میں بھی اس کا لنک پن کر دوں گی، اور اینڈ اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا۔
مستور واجد ابرار کا جو ناول ہے وہ بھی ایسا ہی تھا، اس میں بھی ایک لڑکا بالکل ایک دم سے غائب ہو جاتا ہے اور اتنا یہ چیز ڈسٹربنگ ہوتی ہے، میں اس میں بھی یہی بات کر رہی تھی کہ جو ایک دم سے غائب ہو جاتا ہے نا، اس کو ہم لوگ غوسٹ کرنا کہتے ہیں کہ ایک دم سے آپ بس بھوت کی طرح غائب ہو جاتے ہو۔ تو یہ اگلی پارٹی کے لیے نا اتنی زیادہ چیز ٹارچر بن کے ان کو لگتی ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ان کو اب موو آن کرنا ہے، انہوں نے اپنا انٹرسٹ کسی اور کے لیے ڈیولپ کرنا ہے یا انہوں نے ویٹ کرنا ہے، آپ کو منانا ہے، وہ کیا کرنا ہے؟ آپ کم از کم بتاؤ تو صحیح، آپ کو وہ بندہ اپنی لائف میں نہیں چاہیے، بتاؤ اور پھر غائب ہو جاؤ۔ آپ ناراض ہو بتاؤ، مسئلہ ہے جو بھی وہ بتاؤ، جو بھی چیز ہے کم از کم کمیونیکیٹ تو کرنا چاہیے۔ یہ اتنی بری چیز ہوتی ہے، اتنی بری چیز ہوتی ہے جو بندہ ایک دم سے غائب ہو جاتا ہے، بیچاری تانیہ کتنا وہ دکھی ہو رہی ہوگی کہ وہ اتنے عرصے سے اس کو کالز پہ کالز کر رہی ہے، اس کی کالز نہیں اٹینڈ کر رہا اور اب جب اس کو پتہ چلتا ہے 2 مہینے کے بعد کہ وہ ہر ہفتے میں کراچی آتا تھا اور اسے ایک دفعہ بھی نہیں ملا، ایک دفعہ بھی اس سے بات نہیں کی، تو یہ کتنا دکھی ہوئی ہوگی؟ میں فیل کر رہی ہوں مجھے فیل ہو رہا ہے کتنی دکھی ہوئی ہوگی۔ تو یہ بہت غلط بات ہے، آپ یہ جو سائلنٹ ٹریٹمنٹ دیتے ہیں نا لوگ، یہ مت دیا کریں۔ وہ ناول آپ سن لیں مستور، آپ کو بہت اچھا لگے گا اگر آپ کو بس ویسے ہی نا اس کا بھی پلاٹ جو تھا بڑا انٹرسٹنگ سا تھا، تھوڑا میچور ناول تھا، تو آپ وہ ضرور سن لیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اس کے بارے میں اور کیا بات کریں؟ بات یہ ہے کہ اچھا لگ رہا ہے، فی الحال تو مجھے اچھا لگ رہا ہے، اس میں جو ڈائلاگز ہیں نا وہ کافی اچھے ہیں اور میچور لگ رہا ہے۔ آگے اب دیکھیں کیا بنتا ہے، کیسے اسٹوری چلتی ہے، پر یہ بیسیکلی نا مجھے ایک لو اسٹوری ہی لگ رہی ہے اور 2 زندگیاں ہیں، ایک ماضی کی اور ایک پریزنٹ کی، تو اب دیکھیں کون سی اسٹوری مین ہے اور کون سی میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔